چلیں پھر سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ پہ آ گئے، ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. اچھا شروع سے شروع کرتے ہیں. میں نے جو ابھی تک چیزیں بتائی ہیں، میں نے بتایا کہ الفابیٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے حروف تہجی ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے 28 ہوتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے نا، ہر زبان میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، عربی میں 28 ہوتے ہیں. اس میں سے 26 جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہیلدی لیٹر ہوتے ہیں. اور 2 جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے انہیلدی ویک لیٹر ہوتے ہیں، کمزور لیٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو ہیلدی لیٹر ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو حروف صحیحہ کہتے ہیں. صحیحہ کا مطلب ہے یہ ہیلدی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ 2 جو ہیں یہ حرف علت ہیں، ویک لیٹر ہیں، کمزور لیٹر ہیں. تو یہ جو ہیں یہ 2 ہی ہیں صرف. ٹھیک ہے. اور 26 ہیلدی لیٹر ہیں. ہیلدی لیٹر کی کوئی مثال دے گا مجھے؟ کون کون سے لیٹر ہیلدی ہوتے ہیں؟ صحابہ. نہیں، وہ تو فیل ہو گیا نا. اس بس آپ واؤ مجھے اور یا کے علاوہ جتنے بھی لیٹر ہیں، با، تا، حروف جیم، علت خا. چھوڑ کر باقی کے سب. ہاں باقی سب ہیلدی لیٹر. وہ یا کو نکال دیں گے تو باقی حمزہ بھی اور جتنے بھی لیٹرز آ رہے ہیں بیچ میں آ رہے ہیں نا، جتنے بھی آ رہے ہیں، ایون الف بھی آ رہا ہے، ایون الف بھی آ رہا ہے. آپ لوگوں کو یہ گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ الف یا جو ہوتے ہیں یہ ویک لیٹر ہوتے ہیں. صرف وہ اور یا ویک لیٹر ہوتے ہیں. اور الف جو ہوتا ہے یہ ان لیٹرز میں سے ہوتا ہے جو کہ وہ اور یا سے بدل کر آتا ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں قالا میں نا، تو قالا میں الف ہے نا. ٹھیک ہے. اب یہ الف جو ہے یہ آپ کا وہ سے بدلا ہوا ہے. اصل ورڈ کیا تھا؟ قوالا تھا. ٹھیک ہے، یہ قوالا تھا. تو آپ دیکھیں تو اس میں قاف بھی ہیلدی لیٹر ہے، لام بھی کیا ہے؟ ہیلدی لیٹر ہے. وہ جو ہے یہ ویک لیٹر ہے. ویک لیٹر ہمیشہ چینج ہو جاتا ہے الف میں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کچھ کنڈیشنز کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر آپ کی کنڈیشن کیا ہے ابھی کہ وہ کے پر وہ جو ہے اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو وہ سے پہلے زبر جو ہے وہ ہو تو پھر ہم اس کو الف میں چینج کر دیتے ہیں. اسی طرح یا بھی ویک لیٹر ہوتا ہے، اس سے پہلے زبر ہو تو وہ بھی الف میں چینج ہو جاتا ہے. اس کو ابھی رہنے دیں. ابھی ہم چلتے ہیں واپس اپنے اس پہ کہ جو ہمارے ہوتے ہیں حروف ہوتے ہیں، حروف کے اوپر جب ہم حرکات ڈالتے ہیں تو کیا بنتی ہیں؟ مثلا میں آپ کا کاف تابا ہے نا، کاف تابا یا کاف الف تابا. دیکھیں الف بھی ہیلدی لیٹر ہے یہاں پر، الف تابا. اچھا اب یہ اس کے اوپر جب میں ڈالوں گی، یہ حرکات ڈالوں گی، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا جب میں اس کو جوڑوں گی تو؟ لفظ بنے گا. اب لفظ جو ہے نا، ہاں لفظ بنے گا. اگر لفظ آپ کا بامانی بن رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ کلمہ ہے. اگر بامانی لفظ بن رہا ہے، جیسے کتاب ایک بامانی لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، بے معنی نہیں ہے بلکہ بامانی لفظ ہے، میننگ فل ورڈ ہے، اس کا کوئی میننگ ہے، تو وہ لفظ پھر کیا کہلائے گا؟ وہ کلمہ کہلائے گا. کلمہ. ٹھیک ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ بھی بے معنی نہیں ہے، یعنی ہر لفظ کلمہ ہے. قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ ایون لیٹر بھی بے معنی نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، مطلب ہے، فضول نہیں آیا، یعنی وہ کلمہ ہے. ٹھیک ہے. لفظ تو 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، بے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور بامانی بھی ہو سکتے ہیں نا. جیسے آپ دیکھیں چھوٹا بچہ کیسے بولتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتی. ہم جیسے چائے وائے روٹی ووٹی بول دیتے ہیں تو وہ بے معنی ہے نا جو آگے لگتے ہیں. روٹی جو ہے چلے تو بامانی ہے، لیکن روٹی چائے وائے ہے نا، فروٹ شروٹ جو ہم لگاتے رہتے ہیں آگے، وہ بے معنی لفظ ہیں. تو جو آپ کے بامانی لفظ ہوتے ہیں نا وہ کلمہ کہلاتے ہیں. مثلا روٹی ہے، چائے ہے، وہ کلمہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے آگے جو لگا ہے وہ بے معنی ہے. اس کا ایک اور نام ہوتا ہے، بے معنی بھی کہہ سکتے ہیں اور محمل بھی کہہ سکتے ہیں نا. اچھا بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے. اب کلمہ جو آپ کا ہے، قرآن مجید میں کوئی لفظ بھی بے معنی نہیں ہے، بے معنی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. ہم بے معنی بولتے ہیں عربی میں، با معنی اور بے معنی. ٹھیک ہے. معنی ہوتا ہے لفظ. اچھا اب یہ کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے قرآن میں. اور اس کے بعد جو بامانہ ہے اس کو کہتے ہیں کلمہ. اور پھر کلمے کی ہم نے بتائی ہوئی کہ کتنی اقسام ہوتی ہیں، یعنی پارٹس آف اسپیچ کتنے ہوتے ہیں عربی زبان میں؟ کلمہ کی 3 اقسام ہوتے ہیں.
وہ ہم نے پڑھی ہیں. ہم نے اسم کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ پورا, لیکن یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا, یہ فیل میں بھی چلے گا. جب ہم نے اسم پڑھ رہے تھے تو کوئی بھی فیل نہیں آیا تھا وہاں پر, آپ نے نوٹ کیا تھا, کوئی بھی فیل نہیں آیا تھا, صرف اسما کے بارے میں پڑھ رہے تھے. ایون جو ہم مومنون اور وہ سب پڑھتے ہیں نا, کافرون اور وہ سب بھی کیا ہوتے ہیں, نون نہیں ہوتے ہیں, وہ فیل نہیں ہوتے, وہ بڑے بڑے لفظ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ اسم ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد ابھی ہم جو سٹارٹ کیا سیکنڈ چیز فیل, اور حرف جو ہے یہ ہم اسم کے اندر پڑھتے رہے ہیں, حروف جارہ بھی پڑھے ہیں, حروف مشبہ بالفعل, حروف عاطفہ وہ ہم پڑھتے رہے ہیں اس کے اندر. اور فیل کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں جو نا یہ چلیں گی, اسم بھی چلے گا, حرف بھی چلے گا اس کے اندر فیل کے اندر, تو اس کی ریپیٹیشن ہوتی رہے گی, اس کا پکا ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, کون کون سے حروف ہوتے ہیں, اسما میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے. ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ کی تاکید کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح بنتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر کیسے تاکید آتی ہے, کیسے اس میں نفی کا مفہوم پیدا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں. تو اسم بھی ساتھ ساتھ چلے گا, حرف بھی ساتھ ساتھ چلے گا فیل کے اندر. اچھا, اب یہ کیا لکھا ہوا فیل, فیل اصل میں یہ فیل ہے, بٹ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اردو میں تو فیل پڑھتے ہیں نا, عربی میں کیا پڑھیں گے؟ عربی میں تو لاسٹ لیٹر پہ کوئی نہ کوئی حرکت آتی ہے نا, ایسے نہیں پڑھا جاتا. نہیں, یہ ہاں یہ ناؤن کے طور پہ پڑھا جائے گا نا, فیلون. ویری گڈ, ویری گڈ, فیلون پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, فیلون پڑھا جائے گا. فیل جو ہوتا ہے وہ اصل میں فیلون ہوتا ہے, ناؤن ہوتا ہے. فعلا جو ہے نا وہ تو ورب ہے نا, وہ تو ورب ہے, وہ تو ماضی ہے. ٹھیک ہے, اب فعلا ہوتا ہے, پھر اس کا مضارع بناتے ہیں تو کیا بنتا ہے, فعلا, ہاں, فعلا یفعلو, اور فعلن مصدر بن جاتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ مصدر ہے, اور مصدر کیا ہوتا ہے, وہ ایک ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ فعل کا نام ہوتا ہے. مصدر جو ہوتا ہے وہ فعل کا نام ہوتا ہے. تو یہ فعل کیا ہے, فعلا اور یفعلو اور فعلن اس کا مصدر ہے. یہ ساری چیزیں میں آگے بھی ریپیٹ کروں گی, بس یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ یہ اٹس اے ناؤن, یہاں پر یہ ناؤن ہے, یہ فعلا نہیں ہے, یہ فعلن ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں, اور یہ جو ہے ناؤن ہے. کل آگے پڑھے گا کوئی, آگے تھوڑا پڑھیں تاکہ میں پڑھوں. جی پڑھیے. جی, کلمہ کی وہ قسم جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کسی زمانے میں ظاہر کرے اسے فعل کہتے ہیں. زمانے تین ہیں, ماضی, حال اور مستقبل. ہم جانتے ہیں کہ اردو اور انگریزی میں زمانے کے لحاظ سے فعل کی تین قسمیں ہیں. فعل ماضی جس میں پاسٹ ٹینس, جس میں کام کے گزرے ہوئے زمانے میں ہونے کا مفہوم ہو. فعل حال پریزنٹ ٹینس. میں اس کو نیچے کرتے ہیں, پھر آپ پڑھیے. ٹھیک ہے, پڑھیے, تھوڑا سا آرام سے پڑھیں, جیسے آپ کسی کو سمجھا رہی ہیں نا, ایسے پڑھیں. ٹھیک ہے, فعل حال پریزنٹ ٹینس جس میں کسی کام کے موجودہ زمانے میں ہونے کا مفہوم ہو. فعل مستقبل فیوچر ٹینس جس میں کسی کام کے آنے والے زمانے میں ہونے کا مفہوم ہو. عربی میں ان تین زمانوں کے لیے دو فعل استعمال ہوتے ہیں, فعل ماضی زمانہ ماضی کے لیے اور فعل مضارع زمانہ حال اور مستقبل کے لیے. اچھا تھوڑا سا رک جائیں. اچھا, کلمے کی وہ قسم, کلمے کی تین اقسام ہوتی ہیں, آپ نے پڑھا ہے. کلمہ کیا ہوتا ہے, بامانی لفظ ہوتا ہے, میننگ فل ورڈ ہوتا ہے. اور وہ کیسے بنتا ہے, میں نے بتایا کہ وہ لیٹرز کے اوپر جب حرکات ڈالتے ہیں تو وہ لفظ بنتا ہے, اور لفظ ہی کلمہ ہوتا ہے. دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, لفظ اور کلمہ ایک ہی چیز ہے. لفظ اگر بامانی ہے نا تو وہ کلمہ بھی ہے اور لفظ بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. تو کلمے کی عربی میں لفظ کو کلمہ بولتے ہیں, اور یہ مؤنث کا لفظ ہے. اور کلمے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں ہم نے پڑھی ہیں کہ وہ تین ہوتی ہیں, اسم, فعل اور حرف. اور اسم ہم نے پڑھ لیا, فعل پڑھنے لگے. کلمے کی وہ قسم جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کسی زمانے میں ظاہر کرے. دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہاں پہ. کس کی فعل کی تعریف میں دو چیزیں آتی ہیں. دو چیزیں کیا آتی ہیں, ایک تو آتا ہے کام, فعل کا مطلب ہی کام ہوتا ہے نا, کام ہوتا ہے نا. جی. اور دوسرا کیا ہوتا ہے, زمانہ. زمانہ یعنی اگر آپ اس کو انگلش میں کہیں تو یہ ہوتا ہے ایکشن پلس ٹائم, ایکشن وتھ ٹائم, ایکشن وتھ ٹائم. دو چیزیں ضروری ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم ہوگی تو وہ فعل نہیں بنے گا. سمجھ آئیے, ایک چیز بھی اگر کم ہو جائے گی تو وہ کچھ اور بنے گا.
اس کی ایگزامپل بھی میں دے سکتی ہوں. مثلا اگر آپ صرف کام کو لاتے ہیں اور زمانے کو نہیں لاتے تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ مصدر بن جاتا ہے. اگر اس کے اندر زمانہ نہیں آتا نا، صرف کام آ رہا ہے، تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ وہ مصدر بن جاتا ہے، پھر وہ فعل نہیں بنتا، کیونکہ اس کے اندر صرف کام ہے. اس کی مثال کوئی دے گا اردو میں؟ مصدر کی کوئی مثال دے گا جس میں صرف کام ہی کام ہو، زمانہ نہ ہو؟ جیسے کھانا، پینا، سونا، رونا، ہنسنا، یہ سب کیا ہے؟ جو نا پہ ختم ہوتے ہیں، نا پہ. ٹھیک ہے، کھانا پینا یہ سب مصدر ہے. یہ فعل نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں فعل ہو سکتے؟ کیونکہ اس میں صرف کام ہی کام ہے، اس میں زمانہ نہیں ہے. تو مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر ایک نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مصدر کیا ہوتا ہے؟ ایک نون ہوتا ہے، اس کے اندر صرف کام ہی کام ہوتا ہے، اس میں زمانہ نہیں ہوتا. جب اس کے اندر ہم زمانہ بھی ڈال دیتے ہیں، وہ کھا رہا ہے یا اس نے کھایا یا وہ کھائے گا، اب زمانہ ڈال دیا نا اس میں کھانے میں، تو وہ کیا بن جائے گا؟ پھر فعل بن جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے میں کہتی ہوں مارنا. اب مارنا کیا؟ نا پہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ مصدر ہے. یہ مصدر ہے کیونکہ اس میں زمانہ نہیں ہے. لیکن اس نے مارا، اگر میں کہتی ہوں ضربا، تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ آپ کا فعل بن جائے گا. یہ فعل بن جائے گا. مارنا کیا ہوگا؟ دربن. دربن بھی کہہ سکتے ہیں، دربن بھی کہہ سکتے ہیں. دربن میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مصدر کے اوپر عموماً 2 زبر لائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 زبر لائے جاتے ہیں. دربن، دربا یدربو دربن. جی مصدر ریپیٹ کرے. مصدر کو ریپیٹ کروں؟ جی جی. مصدر جو ہوتا ہے نا، اس میں صرف کام ہی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں صرف کام ہوتا ہے، اس میں زمانہ نہیں ہوتا ہے. مصدر کی یہ پہچان ہوتی ہے. مثلا میں نے اردو میں بھی لکھے ہیں اور عربی میں لکھا ہے دربن. دربن کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ مار رہا ہے یا مار چکا ہے یا مارے گا. اس کا مطلب ہے صرف مارنا. نون الف نا پہ ختم ہو رہا ہے ترجمہ. یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے، مصدر. اور یہ نون ہوتا ہے. دیکھیں تبھی تو میں نے تنوین ڈالی ہے نا. اب دیکھیں نا، اگر یہ ہوتا ہے نا فعل، تو میں تنوین کیوں ڈالتی؟ تو یہ آپ کا کیا نون ہوتا ہے. اس پہ الف لام بھی آ سکتا ہے اور اس پہ تنوین بھی آ سکتی ہے. مصدر. مصدر تب ہوگا جب اس میں زمانہ نہیں ہوگا، صرف کام ہوگا. اور جب کام پلس زمانہ، ایکشن پلس ٹائم جمع ہو جائیں گے، تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ آپ کا ورب بن جائے گا، فعل بن جائے گا. ٹھیک ہے، فعل بن جائے گا. فعل کیا ہوتا ہے؟ ورب ہوتا ہے نا، ورب بن جائے گا. مطلب اردو ترجمہ میں اس میں نہ آئے گا آخر میں؟ نہ آئے گا، بالکل آئے گا. لیکن ہاں، لیکن عربی میں کیا ہوگا؟ عربی میں پھر وہ مارنا ہاں بالکل، جو بھی ہنسنا، رونا، پینا، جو بھی آپ بول دیں، ٹھیک ہے نا، سب میں نہ دھونا ہے نا، سونا، جاگنا، تو یہ سب کیا نہ جس میں اردو میں ترجمہ ہو رہا ہوگا نا، وہ مصدر ہوگا آپ کا. دوسری اس کی عربی میں کیا پہچان ہے؟ عربی میں کیا پہچان کریں گے؟ اس میں تنوین آئے. استاذہ یہ مصدر میں ہمیشہ عین کلمہ سکون کے ساتھ ہوگا؟ نہیں، ہمیشہ نہیں ہوتا. یہ بالکل ویری کرتے ہیں اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی مصدر، جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، ذہبا یذہبو سے کیا بنائیں گے؟ کسی کو پتا ہے اس کا مصدر کیا ہے؟ ذہبا یذہبو. ذاہبن؟ نہیں، ذاہبن نہیں. وہ ذاہبن تو جانے والا. ذہابن بنے گا، ذہابن بنے گا. تو اس کے لیے پتہ ہے، جس طرح آپ کے مؤنث سمائی ہوتے ہیں نا، عربوں سے سنتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے، عرب اس کو مؤنث کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، جس طرح وہ ہوتے ہیں نا. اور ایک اور چیز بھی سمائی ہوتی ہے عربوں میں، وہ ہوتی ہے جمع مکسر. جمع مکسر کبھی کوئی وزن نہیں ہوتا، وہ کسی بھی پیٹرن پہ، کسی چیز پہ بن جاتی ہے، کسی وزن پہ بھی بن جاتی ہے. بالکل اسی طرح یہ ثلاثی مجرد کا جو مصدر ہوتا ہے نا، ثلاثی مجرد کا میں مطلب بعد میں بتاؤں گی. یہ جو مصدر ہوتا ہے نا، یہ کسی بھی وزن پہ بن جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو ڈکشنری میں جانا پڑتا ہے. زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح دربن پہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو میں نے یہاں پہ بتایا فعلن کے وزن پہ بن رہے، سکون آ رہا ہے نا، تو یہ فعلن یا فعلن بنے گا نا، تو مڈل والے کلمے پہ یہ آ جاتا ہے. لیکن یہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں.
مثلا میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے آپ کا خلقہ سجدہ، یا آپ لے لیں دخلا. اب دخلا کا مصدر کیا بنے گا؟ دخلا یدخلو، دخول. اب یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کیسے یاد کریں گے اتنے سارے؟ تو کوئی کسی وزن پہ آ رہا ہے، کوئی کسی وزن پہ، تو اس کے لیے پھر آپ کو ڈکشنری رکھنی چاہیے. ڈکشنری میں جا کے آپ روٹ ورڈ ڈالیں دعا درابا، اور وہاں پہ اس کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوگی، فعل کی بھی اور نون کی بھی. اور سب سے اچھی ڈکشنری اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو خرید لیں، قرآنک ڈکشنری ہے. قرآنک ڈکشنری بہترین ڈکشنری. میں آن لائن کس دن آپ کو دکھاؤں گی، میرے پاس PDF بھی ہے. آپ اس میں کوئی بھی روٹ ورڈ ڈالیں گے، آپ کو پوری اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا دے گا. اور خاص طور پہ یہ جو مصدر آپ نے دیکھنے نا، یہ والے، یہ آپ کو دکھائے گا ماضی کے، جیسے دربا سے یا دربو سے کیا بنتا ہے. کچھ تو آسان ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتے ہیں، قرآن مجید میں بار بار آ رہے ہوتے ہیں، کچھ آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں. بہرحال یہ تو بات کی بات ہے. تو میں نے آپ کو مصدر اور فعل میں فرق بتا دیا. فعل میں کیا ہوتا ہے؟ کام کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی ہوتا ہے، جبکہ مصدر میں صرف کیا ہوتا ہے؟ کام ہی کام ہوتا ہے. اور یہ اسم ہوتا ہے، اس کو اسم مصدر کہتے ہیں. اس کے اوپر تنوین آتی ہے، اس کے اوپر الف لام بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. بٹ اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آتا کبھی بھی. فعل کے اوپر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، فعل کے اوپر کبھی الف لام تنوین نہیں آئے، کیونکہ وہ تو اس کی پہچان ہے نا، نون کی. تو فعل پہ کیسے آ سکتا ہے؟ فعل کی اپنی پہچان ہے. فعل کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کام ہوگا اور اس میں زمانہ ہوگا، دو چیزیں ہوں گی. اچھا، پھر انہوں نے یہ پڑھا ہے کہ تعریف پڑھی ہے کہ کلمے کی وہ قسم جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کسی زمانے میں ظاہر کرے. ایسے نہیں، زمانے میں بھی. ایک تو کام ہو رہا ہے، کر رہے ہیں، اس کو زمانے میں ظاہر، اسے فعل کہتے ہیں. زمانے 3 ہیں. زمانے آپ کو پتا ہے ہر زبان میں ماضی، حال، مستقبل 3 زمانے ہوتے ہیں. عربی میں بھی زمانے 3 ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو پاسٹ اور کیا کہتے ہیں؟ پاسٹ کہتے ہیں، اور اس کو کیا پریزنٹ، اور اس کو مستقبل فیوچر اس کو کہہ دیتے ہیں نا، فیوچر کہہ دیتے ہیں. اردو میں اس کو ماضی، حال، مستقبل کہتے ہیں. لیکن انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا ان کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ایک تو ماضی ہے، پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر. نہیں وہ تو عربی میں بتائیں نا، وہ تو انگلش میں ہو گئے نا. ماضی اور مضارع. ماضی اور مضارع. سب مل کے نہیں بولے، ماضی ماضی اور مضارع. مضارع، ٹھیک ہے نا. ایک بندہ ماضی اور پریزنٹ اینڈ فیوچر کو ایک ہی ٹینس ہوتا ہے. ہاں، مضارع دونوں کو کور کر رہا ہے. مضارع جو ہے نا، یہ دونوں کو کور کر رہا ہے، ماضی الگ ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کا حال بھی آ جاتا ہے، مستقبل بھی آ جاتا ہے. تو یعنی 3 زمانوں کو صرف 2 جو ہے نا قسم کے فعل، ماضی اور فعل مضارع کور کر رہے ہیں. 3 زمانوں کو 2 چیزیں کور کر رہی ہیں، ماضی اور مضارع. ماضی تو ماضی کو کور کر لیتا ہے، اور مضارع جو ہے اس میں 2 معنی ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو پھر کبھی کبھی دونوں آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایک آ رہا ہوتا ہے، کبھی حال کا آ رہا ہوتا ہے، کبھی مستقبل کا آ رہا ہوتا ہے. تو عربی میں یہ آپ کا 2 ہی طرح کے فعل ہیں، ماضی اور مضارع. اور یہ فعل امر کہتے ہیں. پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فعل امر کیا ہے پھر؟ وہ تو وہ مضارع ہی سے بنتا ہے. بیسیکلی 2 ہی ہیں، تو جو امر بناتے ہیں وہ مضارع سے ہی بناتے ہیں بعد میں. تو وہ ہم آگے پڑھیں گے. حکم دینا ہوتا ہے، جی، یعنی کسی کا جب حکم دینا ہوتا ہے تو اسے فعل امر کہتے ہیں نا. ہاں فعل امر کہتے ہیں. تو وہ اسی مضارع سے ہی بنتا ہے. تو وہ انشاءاللہ پھر میں بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی نا، فعل ماضی بھی بتاؤں گی، مضارع بھی بتاؤں گی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل ماضی، حال اور مستقبل یہ 3 طرح کے زمانے ہوتے ہیں. عربی زمانے میں، عربی زبان میں ان 3 زمانوں کے لیے صرف 2 فعل استعمال ہوتے ہیں، اور وہ ہیں فعل ماضی اور فعل مضارع. ماضی کے لیے زمانہ ماضی، اور مضارع کے لیے اس میں 2 زمانے ہیں، حال اور مستقبل. یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے کام پلس زمانہ، ایکشن پلس ٹائم، ایکشن ود ٹائم. کام پلس زمانہ، یہ ہوتا ہے فعل. 2 چیزوں، 2 میننگ آنے چاہیے لفظ کے اندر. کام کا بھی آنا چاہیے اور زمانے کا. مثلا دربا ہے، ذہبا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو 3 لیٹر پہ لفظ ہوتا ہے نا، ذہبا، دربا، یہ پورا ایک جملہ ہوتا ہے. یہ پورا ایک کمپلیٹ جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے. یہ 3 لفظ جو ہیں، ان کے اوپر تینوں پہ زبر ڈال دی جائے
तो ये क्या है, पूरे का पूरा एक जुमला है, जुमला फेलिया है, वो चला गया, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना। तो फिर बना हुआ किससे है, ये अभी हम देखते हैं कि किससे बनता है। ज़हाबा पढ़िए, अरबी जुबान की खुसूसियत ये है। मादा और वजन का मफहूम। अरबी ज़बान की खुसूसियत है कि इसके 99% अल्फाज ऐसे हैं जिनकी बुनियाद किसी न किसी 3 हरूफ पर होती है। 99, ठीक है ना। इसका मतलब पीछे कितने रह गए, 1%। 1% वो अल्फाज होते हैं, कौन से अल्फाज होते हैं 1%? 99 तो वो है जिनका मादा जो होता है, जिनका रूट वर्ड जो होता है वो 3 हरूफ पे मुश्तमिल होता है। 1% कौन से अल्फाज होते हैं, जिनका मादा 4 हरूफ पे मुश्तमिल होता है, उसको हम रुबाई कहते हैं। इसको तो हम क्या कहते हैं, 3 हरूफ पे होता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको सुलासी कहते हैं। ठीक है, सलास का मतलब क्या होता है, सुलासी का मतलब होता है कि ये 3, और रुबाई का मतलब है रुब से 4। ठीक है, तो 1% जो होते हैं ये रुबाई यानी 4 इनके हरूफ। मसलन कोई कुरान मजीद से किसी को मिसाल याद है जो रुबाई हो? 99 तो आपके ऐसे अनजला नहीं, जलजला, सल जलजला, ज़ैलाम ज़ैलाम, ज़ह भी आता है ना, ज़ैहा ज़ैया, ये आपका सूरत बकरा के शुरू में आ जाता है ये लफ्ज। और इसी तरह और भी आते हैं, ऐसे नहीं है कि यही है सिर्फ। जैसे सिलसिला, सिलसिला क्या होता है, सीन लाम सीन लाम। अब इसमें 3 लेटर नहीं होते रूट वर्ड, इसमें 4 होते हैं, सिलसिला। तो फिर इंशाल्लाह में भी ना, तो में और कौन तो सा, मीम हमजा नून, हाँ मुतमइन्ना में तो बिल्कुल मीम हमजा नून। बिल्कुल, ये भी आपका, इसका रूट वर्ड क्या होता है, 4 लेटर पे होता है, तो ये भी इस तरह आता है। लेकिन 99% ऐसे होता है कि रूट वर्ड आपके 3 ही होते हैं। रूट वर्ड का किस किस को पता है कि रूट वर्ड क्या होता है? सबको पता है, जी उस्ताद। आई होप के 3 वो बेसिक ये जो माजी का वाहिद जो आता है फर्स्ट, वही रूट वर्ड होगा ना। हाँ, माजी में भी और नाउन में भी यूज होते हैं ना, नाउन में भी यूज होती है इसकी। हम अभी 2 रूट वर्ड हो सकते हैं क्या, 2 रूट लेटर्स हो सकते हैं क्या? जैसे 4 हो सकते हैं, आपने बताया कि नेवर, कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। हमेशा रूट वर्ड जो होते हैं वो 3 या तो 4 हो गए, या 3 होते हैं या 4 होते हैं, 5 भी नहीं हो सकते। खुमासी जो होता है ना, वो तो कोई मेरे ख्याल में, वो उन्होंने बताया ना 1% जो होते हैं रुबाई होते हैं, तो खुमासी का तो चांस ही नहीं है। ठीक है, खुमास का मतलब खुम्स होता है ना, खम्स जो होता है जिसे हम खम्सा भी कहते हैं, तो 5 नहीं हो सकते, सिर्फ क्या होते हैं आपके 3 होते हैं या फिर 1% होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम पढ़े थे इन 3 हुरूफ को हुरूफ मादा कहते हैं। अब ये 3 हुरूफ को हुरूफ मादा जो है ना, जैसे हमारा उर्दू का मैदा होता है ना, वैसे ये लफ्ज है। मैदा क्या होता है, जो जैसे हम बैटर भी कहते हैं ना, वो एक बेसिक चीज होती है, उससे हम फिर कितनी चीजें बनाते हैं। हम सोचें बेकरी में जाएं तो बेसिक उसमें इंग्रेडिएंट मैदा है ना, बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, उसमें मैदा होता है, फिर उसमें चीजें मिला के वो लोग केक भी बनाते हैं, पेस्ट्रीज, बन, ब्रेड, क्या क्या बन रहा होता है ना, रस्क बन रहे होते हैं, रस्क केक बन रहे होते हैं। तो बेसिक जो चीज है वो मैदा है। तो मैदा और मादा एक ही चीज है, उर्दू में मैदा कह लें और अरबी में मादा कह लें। तो मादा वो बेसिक 3 लेटर्स होते हैं जो कि उस मादे से बनने वाले तमाम अल्फाज में वो रूट वर्ड आ रहा होता है। जितने भी लफ्ज उस रूट वर्ड से बनेंगे ना, अभी ये बताएंगे आगे शायद मिसाल, नहीं तो मैं खुद बताऊंगी कि उस रूट वर्ड से जो 3 लेटर का है, उससे जितने भी अल्फाज बन रहे हैं ना उर्दू में या अरबी में, वो मादा उन सब के अंदर मौजूद होता है और एक ही तरतीब से वो अल्फाज होते हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल यहाँ पे दे देती हूँ, फिर आपको आगे बात अच्छी समझ में आ जाएगी। कि जैसे ऐन लाम मीम, अब ऐन लाम मीम से आप अल्फाज बनाइए थोड़े से, ऐन लाम मीम से अल्फाज बनाए। एक तो इल्म हो गया ना, इल्मुन है ना, इल्मुन बन गया ना, मस्तर है ना ये, ठीक है ना, इल्मुन। और आलिम, आलिम, आलिमुन, आलिमुन हो गया, ठीक है, नाउन बन गया। मालूम, आगे मालूम, और मुअल्लिम,
सॉरी मुअल्लिम और मुअल्लिमा और आलिमा बनाती जाएं। 13 लफ्ज तालिम, बनेंगे, 13 लफ्ज बन तालिम, जाएंगे। अच्छा आपने आलिम बोला ना, आलिम तो हो गया। तालिम, तालिम, तालिम। हाँ वो नहीं, वो उसको रहने दे, उसको रहने दे। अभी हम सीधे सीधे बनाते हैं, जिनसे हम फेमिलियर है ना वो बना लेते हैं। मालूम बनाया, मुअल्लिम का सबको पता है, मुअल्लिम टीचर को कहते हैं, मुअल्लिमा लेडी टीचर होती है, और तालीम, तालीम, तालीम बनता है। वेरी गुड, माशाल्लाह। और आप देख रहे हैं कि सबके अंदर ऐन लाम मीम आ रहा है। तो ये मैदे की तरह मैदे की तरह बेसिक इंग्रेडिएंट होगा ना आपका, हर एक में आ रहा है और इसी तरतीब से आ रहा है। अगर इसकी तरतीब बदलेंगे ना, ऐन मीम लाम कर देंगे, तो फिर ये वाला मीनिंग नहीं बनेगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। फर्ज करें कि आपके ऐन लाम मीम है और आपने इसको ऐन मीम लाम कर दिया, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट लफ्ज बन जाएंगे अभी। तो आपने ऐन लाम मीम ही से सारे अल्फाज बनाने हैं, उसको चेंज नहीं करना, उसको आगे पीछे नहीं करना। ऐन लाम तरतीब यही होनी चाहिए। अच्छा फिर इसी से फेल बनता है, अलिमा, यालमू, एलम, यालमूना, तालमूना, बनाते जाएं यालमू। फिर उसके बाद आप जितने भी बन सकते हैं, औरतों के भी सीगे वाले। तो ये तकरीबन 13 लफ्ज बनते हैं, 13 से भी ज्यादा बनते हैं, लेकिन मादा इसका क्या है, वो ही ऐन लाम मीम है, और उसी ऐन लाम मीम की तरतीब से सब यूज हो रहा है। अगर फर्ज करें इसकी तरतीब ये वाली कर दें, तो इससे हम लफ्ज बनाएंगे, तो ये क्या बनेगा, बनाएं कोई लफ्ज इससे, ऐन मीम लाम से कोई लफ्ज। आमिलुन, अमल बना दें, अमल, हाँ आमिल, और आमिल बन गया, और बहुत सारे लफ्ज बनते हैं, मामूल, मामूल, या मलून, है ना, या मलून बनेगा ना, या मलून बनेगा, ऐन मीम लाम से है ना रूट वर्ड, या मलून या ता मलून, जो भी बनाना चाहते हैं, या मलून, तो वो ऐन मीम लाम से डिफरेंट वर्ड बनेगा। लेकिन अगर आप ऐन लाम मीम से बनाएंगे तो वो या लमून बनेगा, या लमून। या लमून और या मलून में बहुत फर्क है, देखने में लगता है स्टूडेंट एक ही मीनिंग कर देते हैं, लेकिन रूट वर्ड बदलने से मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अमल में और इल्म में बहुत फर्क है ना, पहले इल्म आता है फिर अमल होता है, ऐसे ही होता है ना। तो इल्म जो है वो ऐन लाम मीम है, और अमल जो है वो ऐन मीम लाम है। अच्छा अगर मैं फर्ज करें, मैं यहाँ पे तामलून लिखती हूँ, अब इसका मीनिंग आप लोग क्या करेंगे, आपको सबको मीनिंग आता होगा, सब माशाल्लाह कुरान पढ़े हो। तामलून, इसका मीनिंग बताइए। तुम अमल करते हो, तुम सब अमल करते हो, तुम सब अमल करते हो, तुम सब अमल करते हो या करोगे। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको तालमून लिख देती हूँ ऐन लाम मीम रूट वर्ड से, तो अब इसका मीनिंग क्या होगा, तुम सब अमल करोगे या करते हो या तुम करोगे। सब नहीं, तुम सब जानते हो। आपने क्या पूछा, अमल। मैंने दोनों में फर्क पूछा है, या मलून और तामलून, तामलून अच्छा। और तालमून, तालमून। तुम सब जानते हो, तुम सब जानते हो, तुम सब जानते हो, या जानोगे। हाँ जानते हो या जानोगे, जानने का मानी आ रहा है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है, तुम सब अमल करते हो, अमल करते हो। तो अगर आपने रूट वर्ड को आगे पीछे कर दिया और लफ्ज बनाया तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। आपने हुरूफ तो वही, ऐन मीम लाम और ऐन लाम मीम, हुरूफ तो वही है ना, हुरूफ तो वही है, ऐन लाम मीम और ऐन मीम लाम, लेकिन उनकी तरतीब अगर आपने बदल दी तो डिफरेंट वर्ड बन जाएगा, डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। इसलिए आपने रूट वर्ड की जो तरतीब होती है ना, उसको आपने वही रखना है, उसी से लफ्ज बनाने हैं, ऐन लाम मीम से ही लफ्ज बनाने हैं, ठीक है। अगर आपको ऐन मीम लाम से कहा गया तो फिर आपने ऐन मीम लाम से ही बनाने हैं, ठीक है। तो उसके डिफरेंट मीनिंग होंगे इसके। अच्छा उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि फा, ऐन और लाम तीन हुरूफ को स्टैंडर्ड मानकर मादा और वजन की एक निजाम तरतीब दिया गया। अब ये जो तीन हुरूफ होते हैं, मसलन आपका ये जो आपका ज़हबा है या ऐन लामी में ले लेते हैं, तो ऐन में ऐन क्या कौन सा कलमा है और लाम कौन सा कलमा है और मीम कौन सा कलमा है,
इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या आइन कहेंगे? को कहेंगे फा कलमा, लाम को आइन कलमा और मीम को लाम कलमा। हाँ बिल्कुल, पहले वाले को फा कलमा कहेंगे, दूसरे वाले को ऐन कलमा कहेंगे और तीसरे वाले को लाम कलमा कहेंगे। ये बहुत जरूरी है जानना, इसलिए जरूरी है कि इनको बाद में हमने एक दूसरे के औजान बनाने हैं ना। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आबिदुन का वजन निकालो, है ना, आबिदुन का वजन निकालो, तो आपने क्या करना है कि इसका वजन निकालने के फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये आपका क्या है, फाइलुन के वजन पे। तो फाइलुन के वजन पे आपने कैसे डाला है मुझे बताएं। आपने ऐन को फा माना और बे को आपने ऐन माना और दाल को आपने लाम माना। जैसे ये बता रहे हैं कि रूट वर्ड निकालो पहले, ऐन बा दाल, और फिर आपने क्या किया, इसको फा माना, इसको बा माना, इसको इस बा को आपने ऐन माना, इसको फा माना। मैं लिख के बताती हूँ, देखें ये आपका ये वाला फा कलमा है पहला वाला, ये वाला जो है ऐन है और ये वाला आपका लाम कलमा है, तीनों हो गए। अब आपने क्या करना है कि फाइलुन लिख के फाइलुन के वजन पे डालना है ना, तो फाइलुन आपने लिखा, तो अब आपने क्या करना है, अब फा की जगह आपने क्या लिखना है, ऐन लिखना है, ठीक है। माइक म्यूट करें, मेरे गले को पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, ऐन को हम आप ऐन फा की जगह आप ऐन लिख देंगे, और फिर आपका मिडल वाला क्या है, वो बा है, तो बा आपका ऐन है, तो ऐन की जगह आप बा लिखेंगे, और लाम की जगह आपका दाल है तो वहां पे आप दाल लिखेंगे, और ये एक्स्ट्रा है, तो ये आपका लफ्ज तैयार हो जाएगा, आबिदुन तैयार हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि आबिदुन को फाइलुन के वजन पे डालें, तो आपने क्या किया, इसका रूट वर्ड निकाला, फिर ये फा कलमा है, ये ऐन कलमा है, ये लाम कलमा है, उसको आपने फाइलुन पे डाल दिया रूट वर्ड को सारा, तो ये बन गया। तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, आप जुबानी बनाएंगे, सिर्फ मैंने थोड़ा सा ये बताया किस तरह से फा ऐन लाम होता है। तो इसको इंशाल्लाह बाद में डालेंगे तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी हमने क्या करना है, वो बता रहे हैं कि जो रूट वर्ड होता है उसका पहला लेटर जो होता है, जैसे कतबा में आप मुझे बताएंगे कौन सा कलमा है, इसको कौन सा कलमा कहेंगे कतबा में, फा कलमा, फा कलमा, ये वाला काफ है वो फा कलमा, आइन और लाम। ये ऐन है या मिडल जो वाला, और ऐन ये कलमा। लाम, बस पहला वाला फा होता है, मिडल जी वाला ऐन होता है, बाद वाला लाम होता है। तो इसको बस इस तरह से जी आपने 3 लेटर्स को देखना है। अब ये कह रहे हैं फाइलुन एक वजन है जो काम करने का मफहूम देने के लिए इस्तेमाल होती है, तो कतबा को जब हम डालेंगे फाइलुन के वजन पे तो क्या बन जाएगा, कातिबुन। कातिबुन बन गया। यहाँ पे मफूलन के वजन में डालें तो क्या बन जाएगा, मकतूबुन। मकतूबुन बन जाएगा। ठीक है, बस आपने क्या करना है, जहाँ पे फा और ऐन और लाम लिखा है वहां पे आप अपना रूट वर्ड डाल देंगे, वहां पर आप क्या करेंगे, अपना रूट वर्ड फा ऐन लाम की जगह डालेंगे, और बाकी जो है वो वैसे के वैसे ही सब लिख के उनके ऊपर हरकत ही वैसे डाल देंगे। इसमें 2 लेटर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एक मीम एक्स्ट्रा आ रहा है और एक वाव एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक्स्ट्रा को आपने वैसे ही लिख देना है, और फिर जितने आपने डाले हरकत आपने वही लगानी जो मफूल पे लगी हुई। देखिए बिल्कुल सेम हरकत आ रही है मकतूब पे, आपका सिर्फ क्या हुआ है, फा ऐन लाम की जगह आपने काफ्ता बा डाल दिया। तो मैम फिर उसकी माना चेंज होगा क्या, कतबा हाँ जी, और माना तो चेंज होगा, माना तो बिल्कुल चेंज होगा। अच्छा। मसलन आपने कुकीज बनानी है, ठीक है, जी जी कुकीज बनानी है, कुकीज में आप क्या करते हैं, एक बैटर तैयार करते हैं ना, फिर आप क्या करते हैं, वो कुकी के जितने भी डिजाइन होते हैं ना आपके पास, जिनको आप डाई कहते हैं, वो डाई कह रही हैं, मैं वो डाई रंगने वाला नहीं कह रही, कलर करने वाला, मोल्ड मोल्ड। हाँ मोल्ड जिसे कहते हैं, हर मोल्ड में आप उसको डालते जाते हैं और फिर ओवन में रख देते हैं, तो जिस मोल्ड में आपने डाला था वैसी ही कुकी तैयार होके निकलेगी। अभी क्रिसमस आ गई ना, मेरे पास डिब्बे भर भर के आते हैं कुकीज के, और वो हर पैटर्न पे बनी होती है, कोई स्टार होती है, कोई मून होती है, इतनी प्यारी लगती है ना वो, यानी उन्होंने इतने डिजाइन बनाए होते हैं उसके अंदर, और कलर्स भी होते हैं जाहिर है, लेकिन वो बेसिक चीज वो क्या होती है, उनका बैटर एक ही होता है, डिफरेंट मोल्ड्स में डाल के ओवन में रखती हैं, वो बन के बाहर निकल आती हैं, डिब्बा भर के भेज देते हैं, इतना आसान काम है। तो बिल्कुल यही चीज है आपका कि यहाँ पर वो आपका ये होता है कि जब मोल्ड आपका चेंज होगा तो जाहिर है मीनिंग भी चेंज होगा ना,
جیسے آپ نے ایک ہی بیٹر کو ڈفرینٹ مولڈ میں ڈالا تو ڈفرینٹ چیزیں نکلی نا باہر, ڈفرینٹ چیزیں بن کے باہر نکلی, ڈفرینٹ ڈیزائن بن کے باہر نکلے. تو بالکل اسی طرح آپ کا یہ بھی وزن بھی, اس کا میننگ بھی چینج ہوگا, وزن کے ساتھ ساتھ میننگ بھی چینج ہوگا. اب دیکھیں یہاں پر میننگ تھا لکھنے والا, لکھنے والا, ٹھیک ہے, اور یہاں پر کیا ہوا, لکھا ہوا. لکھا ہوا کا مطلب ہے یہ کوئی آبجیکٹ ہے. مکتوب, مکتوب کہتے ہیں خط کو یا کتاب کو کہتے ہیں, لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں مکتوب. اور جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ تو رائٹر ہوتا ہے. تو کتنا میننگ میں فرق ہو گیا نا. یہ کوئی انسان ہے, لکھنے والا کوئی انسان ہے, یہ فاعل ہے, اور یہ مفعول ہے جو لکھی ہوئی چیز ہے, وہ کوئی تھنگ ہے, کوئی آبجیکٹ ہے وہ. اچھا اس کے بعد کیا ہے, آگے تھوڑا سا پڑھیے فوزیہ. عربی زبان, جی, عربی زبان میں مادے اور وزن کے نظام کو سمجھ لینے سے افعال کے استعمال کو سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. عربی زبان میں 99% افعال ایسے ہیں جن کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. انہیں ثلاثی کہتے ہیں. ثلاثی نہیں کہنا, ثلاثی کہنا ہے, ٹھیک ہے, کچھ لوگ ثلاثی کہتے ہیں. اچھا آگے. کسی فعل سے مختلف زمانوں کا مفہوم رکھنے والے مختلف الفاظ صیغے کہلاتے ہیں. کسی فعل کے مختلف صیغوں کی تعداد اس زبان میں استعمال ہونے والی ضمیروں کے مطابق ہوتی ہے. ضمائر 3 طرح کے ہوتے ہیں, غائب کے ضمائر, حاضر کے ضمائر, متکلم کے ضمائر. ضمیر کے مطابق فعل کے صیغے بنانے کو اردو اور فارسی میں فعل کی گردان کہتے ہیں, جبکہ عربی میں اسے فعل کی تصریف کہا جاتا ہے. تصریف الفعل, تصریف الفعل یا فعل کی تصریف. عربی میں کہیں گے تو تصریف الفعل کہیں گے, ٹھیک ہے. گردان اردو میں کہیں گے تو فارسی میں کہیں گے تو گردان. یہ لفظ آپ نے سنے ہوئے, کہ نئی بات نہیں ہے. گردان کیا ہوتی ہے, گردان وہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی روٹ ورڈ لے کے, تو وہ جو 12 ضمائر ہوتے ہیں, 14 ضمائر ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ ان کو اس روٹ ورڈ کو مکس کر کے صیغے بناتے ہیں. صیغے کیا ہوتے ہیں, جیسے ایک ذہبہ صیغہ ہے, پھر ذہبہ ہے, پھر ذہبو ہے, ذہبت ہے, یہ سارے صیغے ہیں. تو 14 ضمائر ہیں تو 14 صیغے بنیں گے. ہر زبان میں ضمائر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اردو میں ڈیفرنٹ ہے, انگلش میں ڈیفرنٹ ہے, عربی میں 14 ہے. اب 14 ضمائر ہوں گے تو ایک روٹ ورڈ اس کے ساتھ جب ملے گا تو وہ 14 ہی صیغے بنیں گے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ذہبہ, ذہبہ, ذہبو, کسی کو ماضی کی گردان آتی ہے, دربہ ڈال لیں, چلیں دعا دربہ کو ڈال لیں. ہاں بنائیے. دربہ, دربہ, دربو, دربت, دربتا, دربنا, دربت, دربتما, دربتم, دربتی, دربتما, دربتن, دربتو, دربنا. 14 ہو گئے. اور اس کے اندر دربہ تو روٹ ورڈ ہے نا, آپ کو پتہ ہے, یہ تو مادہ ہے, روٹ ورڈ ہے. اچھا اس میں آپ نے پہلے والی میں کون سی ضمیر ڈالی, ہوا کی نا, ہوا ڈالی, ٹھیک ہے نا. پھر دربا, اس میں آپ نے الف ضمیر ڈالی. دربا ایسی آپ نے یہاں کاپی کر لیا اور اس میں آگے الف لگا دیا, ٹھیک ہے نا. دربا کو ایسی کاپی کیا اور اس کے آگے جو ہے آپ نے الف لگا کے دربا بنا دیا. اب اس میں کون سی ضمیر ہے دربا میں, ہما. دربو, دربا ایسی لکھ کے آپ نے تینوں پہ زبر ڈالی, دربا, تینوں پہ زبر ڈال کے آپ نے کیا کر دیا, آگے واو لگا دیا. تو یہ اس میں اب کون سی ضمیر آ گئی, واو ضمیر آ گئی. یہاں پہ الف ضمیر, اس میں ہم با پہ بھی ضمہ دے دیں گے نا, واو کی وجہ سے, وہ واو کر کی, دیں گے نا. ہاں. تو دربو پڑھنا ان کو مشکل لگا تو انہوں نے کہا کہ اس کو چینج کرو. پیچھے تو دربا ہی آ رہا تھا نا, لیکن یہاں پہ انہوں نے چینج کروا دیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ پڑھا نہیں جا رہا تھا ان سے. تو اس کے آگے پروٹیکشن کے لیے الف بھی لگا دیتے ہیں تاکہ یہ لفظ آگے مکس نہ ہو جائے دوسرے لفظ. تو یہ 3 صیغے بن گئے. دربا روٹ ورڈ کیا ہے, دربا, دعا دربا, اور اس سے کیا بن گیا, یہ آپ کا بن گیا. اچھا اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پہلا لاسٹ والا ہوتا ہے نا, یہ فکسڈ ہوتا ہے, اور یہ جو پہلا والا ہوتا ہے یہ بھی فکسڈ ہوتا ہے. یہ جو مڈل والا ہوتا ہے نا, یہ چینج ہوتا رہتا ہے. اور یہ پھر ہمیں عربوں کی, جس طرح عربوں نے اس کو چینج کیا ویسے ہمیں بھی چینج کرنا پڑتا ہے. ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے.
زبان عربوں کی ہے، وہ زیر لگائیں گے تو ہم زیر لگائیں گے، وہ زبر لگائیں گے. ضربہ میں تو انہوں نے کہا زبر ہی لگاؤ، ٹھیک ہے نا. مضارع میں انہوں نے یضربو زیر لگا دی، ہم نے بھی لگا لی. لیکن سامعہ میں کیا کر دیا انہوں نے؟ سامعہ میں انہوں نے کہا کہ یہ سماع نہیں ہو سکتا، یہ مشکل ہمارے لیے پڑھنا، تو اس کو سامعہ کرو. یہ دو فکسڈ ہیں، پہلا بھی فکسڈ ہے، یہ بھی فکسڈ ہے، اس کو نہیں چھیڑتے، یہ انہوں نے ویسے ہی رہنے دیا. لیکن مڈل والے کو وہ چینج کرتے گئے، سمیع اور یسمعو کر دیا. مضارع میں جا کے زبر لگا دی، مڈل لیٹر کو وہ چینج کرتے ہیں فلو لانے کے لیے زبان میں. تو ہمیں بھی ان کو پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا. تو اسی سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کے گروپس بھی بن جاتے ہیں، باب بھی بن جاتے ہیں، ہے نا، کیونکہ یہ چینج کرتے ہیں نا. تو پھر سمیہ کا جو گروپ ہے اس میں سامیہ والے الفاظ ڈالیں گے، دربا والے جو ہوں گے تو وہ ڈالیں گے، وہ بات کی بات ہے. تو اس کو جو ہم 14 سیغے بنائے ہیں نا ہم نے، دربت میں ہی ضمیر ہوگی، پھر دربتا ہوگا، اس میں ہما ہوگی، اور دربنا. اب یہاں چھٹے سیغے میں آپ کے لام کلمے پہ کیا آ گیا؟ سکون آ گیا. یہاں پہ کیا تھا؟ زبر، دربا. یہاں پہ بھی دربا، با پہ سکون ہی آ رہا تھا، با پہ زبر ہی آ رہی تھی، تینوں پہ زبر آ رہی. یہاں پر انہوں نے واو کی وجہ سے اس کو پیش میں چینج کیا تھا. پھر یہاں پہ آ کے انہوں نے دربت کر دیا، تو اس میں بھی کوئی چینجنگ نہیں آئی. دعات پہ زبر ہی رہی، را پہ بھی زبر ہی رہی، اور با پہ بھی زبر ہی رہی. صرف انہوں نے کیا کیا؟ تا لگا دیا آگے، ٹھیک ہے. تو نون میں گول تا لگاتے ہیں، مؤنث کی علامت کے لیے گول تا لگاتے ہیں، اور فعل میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ بڑی تا لگاتے ہیں. یہ مؤنث کی علامت ہے. اس کے اندر کون سی ضمیر ہوتی ہے دربت کے اندر؟ یہ آپ سب کو پتہ ہے، ہیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے اسی طرح دربت لکھ کے آگے الف لگا دیا، تو آپ کا کیا ہو گیا؟ دربتا آ گیا. اب یہ 5 سیغوں میں تو آپ کا اس کے اوپر زبر ہی با پہ آتا رہا نا، دربت دربا. جو با تھا اس پہ زبر ہی آ رہا تھا، صرف یہاں پہ چینج ہوا ہے. اس کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے چھٹے سیغے پہ آئے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آگے پورا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا با ہوگا، جو لام کلمہ ہے، یہ آپ کا فا ہے، یہ عین ہے، یہ لام ہے. تو لام کلمے پہ آپ کا سکون آ جائے گا، تو آپ کا کیا ہو جائے گا؟ درب ہو جائے گا. دربا نہیں ہوگا، اب درب ہوگا. اب اس کے آگے آپ نے ہنہ ضمیر لگانی ہے، تو ہنہ تو نہیں لگا سکتے نا، تو صرف اس کا نون لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا درب 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 یہ اینڈ تک چلے گا، جب تک آپ کا آخری نون نہیں آ جاتا. لیکن اس نون میں اور اس نون میں فرق کرنے میں پھر آپ کو یہاں اس آخری نون کے آگے الف ایڈ کرنا پڑتا ہے، درب نہ کرنا پڑتا ہے. یہاں پر تو آپ نے نہ لگایا، یہ ہنہ ہے. پھر دربتا میں آپ نے درب اور آگے تا، انتا کی تا لگا دی، صحیح ہے. پھر آپ نے کیا لگا دیا؟ دربتما، انتما کا آپ نے الف ہٹا کے تما لگا دیا. تو تا تما تم، تا تما تم، اور تی تما تننا. یہ اب سب آپ نے درب کے آگے لگانا ہے. تا تما تم، یہ تم ہے، اور اس کے بعد آپ کا کیا ہے؟ تی تما، بولیں ذرا، تی تما تننا. انتنا نہیں ہوگا، تننا. جو آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ تننا کرنا ہے. دیکھیں نا، میں نے یہاں بھی تو انتی نہیں لگایا نا. جو فعل کے ساتھ آپ اٹیچ کریں گے نا، وہ پوری ضمیر نہیں اٹیچ کریں گے، وہ اس کا الف ہٹا دیا ہم نے. دربنا میں بھی ہنہ تھی نا، تو آپ نے کیا ہٹایا؟ نون صرف لگا رہے نا، ہنہ کی بجائے آپ نے نون زبر نہ لگایا صرف. تو یہاں پر بھی آپ انتا کی بجائے تا زبر تا، تما تم، تی تما تننا، اور یہاں پر کیا لگائیں گے؟ تو، اور آگے کیا لگائیں گے لاسٹ میں؟ نا سے شروع کیا تھا آپ نے، سکون آپ نے نا سے شروع کیا تھا اور نا پہ ہی ختم کیا. لیکن اس نا میں اور اس میں فرق کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں الف بھی ڈالنا ہے. اور اس میں کون سی ضمیر ہے؟ نا میں نحنو، اور اس میں انا، ٹھیک ہے. تو یہ مرفوع ضمیریں آ رہی ہیں اس کے اندر ساری، جو آپ داربا کی گردان بنا رہے ہیں، یہ تو روٹ ورڈ ہے. پھر آگے مرفوع ضمیریں، یہ سب مل کے فعل اور فاعل پورا جملہ بنا رہے ہیں. جتنی بھی پوری گردان کی ہے نا آپ نے، اس میں سے ہر سیغہ ایک جملہ ہے، ایک جملہ فعلیہ ہے.
उन सब ने मारा, उन दो ने मारा, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मीनिंग है, कौन सी ज़मीर है। उस लड़की ने मारा, उन औरतों ने मारा, सब औरतों ने मारा, तो ये इसमें आपको पता होना चाहिए। और आई होप कि आपको सबको पता है, इसमें मुझे इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि मैं। और ज़मायर कौन से लगा रहे हैं? मरफू ज़मायर लगा रहे हैं। मरफू इस्म फाइल बनता है और मरफू ज़मीर फाइल बनती है। जो मंसूब इस्म होता है वो मफूल बनता है, और मंसूब ज़मीर जो होती है ना वो भी मफूल ही बनती है। तो दरबा के साथ आपने सारी मरफूल ज़मीरें जोड़ी और आपने क्या बनाया, पूरी गर्दान बना ली माजी की। चलें, उर्दू की गर्दान बता रहे हैं अभी। उर्दू में क्या होता है? वो गया, वो गए, है ना। मिडल में तो कुछ होता ही नहीं उर्दू में, ऐसे ही होता है ना। डुअल फॉर्म उर्दू में नहीं होती ना, ये तो आपको पता ही है। डुअल फॉर्म जो होती है, जो मुसन्ना होता है, वो आपका सिर्फ अरबी में होता है, इंग्लिश में भी नहीं होता, किसी जुबान में भी नहीं होता। सिर्फ अरबी में ये होता है कि वो दो गए, वो गया, वो दो गए, वो गए, ये अरबी की गर्दान होगी। वो गया के लिए क्या अरबी बनेगी? ज़हाबा। वो दो गए, ज़हाबा। वो गए, ज़हाबू। फिर ठीक है, वो गई, ज़हाबत। वो सब, अच्छा यहाँ पे वो दो गई, ज़हाबता। वो सब गई, वो सब गई, हाँ ज़हबना। फिर तू गया, ज़हबता। और दो गए, ज़हबतुमा। तुम सब गए, ज़हबतुम। तू गई, ज़हबती। फिर ज़हबतुमा। फिर तुम सब गई, ज़हबतुन्ना। फिर मैं गया, ज़हबतु। मैं गया, ज़हबतु। और हम गए के लिए फिर आपका ज़हबना। ज़हबना दो जाएं तब भी आपका क्या है? वो आपका क्या बन, हाँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपकी कितने सीखे बने हैं टोटल? ये बने हैं 6 और 9 और 12 बने हैं। हमारे 2 एक्स्ट्रा होते हैं। हमारे 2 एक्स्ट्रा कौन से होते हैं? हमारे 2 एक्स्ट्रा होते हैं। एक तो हम यहाँ पे लड़के और जो उसके लिए होता है ना, डुअल वाले, हाँ बिल्कुल, मुतकल्लिम वाले जो है। हमारे मुतकल्लिम वाले कम हो गए ना, उर्दू में ज्यादा हैं हमारे मुतकल्लिम वाले। इसमें 4 हैं मुतकल्लिम वाले, हमारे सिर्फ 2 रह जाते हैं। लड़की के लिए भी मैं गई, मैं गया, दोनों के लिए अना यूज करते हैं। और हम के लिए भी क्या यूज करते हैं? नहनु यूज करते हैं। तो अरबी में आपके सिर्फ 2 सीगे यहाँ पे बचते हैं 4 की बजाय। तो इस तरह की हमारे क्या हो जाते हैं? 14 हो जाते हैं, और इनके क्या है? 12 है। 6 और 6 12। अच्छा, बहरहाल इंग्लिश में इससे भी कम होते हैं। इंग्लिश में आपने देखा है यहाँ पे तो तू गया, तुम गए, है ना, जमा तुम गई होता है ना, तो वहां पे तो सब के लिए यू ही यूज हो रहा होता है। यू, एक के लिए भी यू और जमा के लिए भी यू, सब के लिए यू। और आई और वी यूज हो रहते हैं। अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में आपके यहाँ पे 12 है, हमारे कितने होते हैं? 14 बनते हैं। अच्छा जी, अब आपने काम करना है, तो एक एक बंदा माइक लेगा और मुझे बताएगा इनका तर्जुमा। बहुत जरूरी है ये, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? जबकि बाज अफ़आल में मुज़क्कर और मुन्नस यकसा रहते हैं। ये उसी उर्दू का अभी तक बता रहे हैं, लेकिन हम इसका तर्जुमा कर लेते हैं अरबी में, ताकि हमें समझ आ जाए कि अरबी में कैसे बनाना है। कौन आएगा? उसने मारा। मैं आऊँ उस्ताज़ा? हाँ जी, बारी बारी आए सब जी। उसने मारा के लिए दरब। उस्ताज़ा प्लीज सबको मौका देना आज। नहीं नहीं, बिल्कुल देंगे, सबको देंगे। मैंने आपको ओपन कर लिया, सब मेरे सामने है। और आप लोग हैंड रेज कर लें तो मुझे बुलाने में आसानी होगी। अगर आपको हैंड रेज करना आता है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, सीखें, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसने बनाया? अभी हुमैरा थी ना, हुमैरा थी ना। उसने मारा, उसने मारा का क्या बनेगा? ज़हाबा। हाँ, मैं आपसे हाँ हुमैरा, मैं आपसे हाँ दरबा। अब उन दो ने मारा, दरबा, दरबा। दरबा। उन्होंने मारा, दरबू, दरबू। बस खत्म हो गया आपका, ठीक है। अभी आएंगे यास्मीन अहमद, आप आइए। तूने मारा। जी उस्ताज़ा, मोनस के लिए ना दरबत। नहीं आपने नहीं, क्या पूछा? तुमने मारा? ओके ओके, समझ आई। हाँ, दरबता, दरबता, तूने मारा, तुम दो ने मारा। दरबतुमा, तुम सब ने मारा। दरबतुम, दरबतुम, ठीक है, तुम ये सब तीनों हो मुज़क्कर ने गए। मारा। अच्छा, बीच में मुन्नस के रह गए हैं। उस लड़की ने मारा। दरबत, आगे क्या? उन दो लड़कियों ने मारा। दरबता,
दरबता, आगे यहाँ क्या है? उनसा दरबना। हाँ दरबना, दरबना, इस ना को लंबा नहीं करना वरना वो आखिर वाला बन उस्ताजा जाएगा। जी उस्ताजा अब वो दरा बता होगा ना, क्योंकि फिफ्थ से गा पे हाँ भी बा पे फत्था रहेगी ना, हाँ वो दरा बता दरबा, हो जाएगा। वो ये पहला वाला जो दरबा। होगा, ये पहला वाला जो होगा ना ये दरबता होगा, लेकिन दरबता। अगला वाला क्या होगा? जब हमारा छठे सीगे के बाद जो आएगा वो दरबता होगा। ये फर्क है, दरबतुमा होगा बल्कि दरबतुमा होगा। ठीक है, यहाँ पे दरबता ये होगा। अच्छा अब आते हैं मैंने मारा। शाइस्ता पाइए, शाहिद, शाइस्ता शाद, मैंने मारा। जी, दरब्तु, मैंने मारा, जी, हमने मारा, दरबना, दरबना, और बीच में तो हम दो ने मारा, दरबना, दरबना। अब लड़की के लिए बना लीजिए, दरबना, हाँ दरबना। ठीक है, लड़कियां अगर लड़कियां मारेंगी तब भी क्या होगा? दरबना ही होगा। ठीक है, और नहनु जमीर ही आएगी ना, हमने मारा तो दरबना, और दो लड़कियों ने मारा हो तब भी दरबना, और यहाँ पर क्या होगा? अगर एक मैंने मारा, दरबतु होगा। तो ये है दोनों इस, के लिए। तभी हमारे क्या बन रहे हैं? 14 बन रहे हैं, इनके 12 बन रहे हैं। सही है ना? अभी इन्होंने मुज़क्कर और मुअन्नस का कोई फर्क नहीं किया उन्होंने। अब देखें ये ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पे मुज़क्कर और मुअन्नस का फर्क नहीं आया और यहाँ पे फर्क आया है। तो यहाँ की ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो फेल था वो लाजिम था, वो गया। मैंने बताया ना लाजिम और मुतद्दी की क्या पहचान होती है? लाजिम और मुतद्दी में पहचान होती है। लाजिम वो फेल होता है जिसके तर्जुमे में वो आता है, जैसे ज़हाबा, खरजा वो निकला, जलसा वो बैठा। तो जब आपका वो होगा ना हाँ वो तर्जुमे में होगा ना, यानी जब आपका लाजिम फेल इस्तेमाल हो रहा होगा ना, तो उस वक्त आपके कितने सीगे बनेंगे? उस वक्त मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क होगा। ठीक है, लेकिन जब आपका मुतअद्दी फेल होगा, मुतअद्दी फेल को कैसे पहचानते हैं? उसका तर्जुमा कैसे करते हैं? किसी को पता है? मुतअद्दी उसने, जब आप उसने करेंगे ना तो फिर उसमें सीगे कम बनेंगे, उसमें आपके फिर 9 सीगे बन रहे हैं या 8 बन रहे हैं। कितने बने? 6 बन रहे हैं ना, 3 और 3 6 बन रहे हैं। इसमें आपके 12 बनेंगे, इसमें आपके 6 बने जब उसने का तर्जुमा होगा। ये सिर्फ उर्दू तर्जुमे में है, अरबी में तो आपके 14 ही बनने हैं। ठीक है, हर हाल में 14 ही बनने हैं। ये उर्दू की गर्दान का बता रहे हैं कि जब आप वो का तर्जुमा करते हैं तो कितने बनते हैं, और जब आप इसमें जब उसने का तर्जुमा करते हैं तो फिर आपके कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं, वैसे 12 होते हैं। अच्छा जी, अब ये इंग्लिश की, अब इंग्लिश में भी देख लें। इंग्लिश की जो गर्दान होती है ना, ये याद रखें, ये आपको इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? ताकि आपको पता चले ना, ज़हन खोले कि उर्दू में इस तरह गर्दान बनती है, बनानी हो, और इंग्लिश में बनती है तो वो लोग शुरू करते हैं मुतकल्लिम से। हम तो शुरू करते हैं ना थर्ड पर्सन से, उस वो गया, वो दो गए, है ना, फिर तुम गए और फिर मैं गया। तो आपने सबसे पहले जो बनाया था थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन एंड पे। लेकिन अरबी में जो, इंग्लिश में जो गर्दान बनती है तो ये लोग शुरू करते हैं थर्ड पर्सन से, उसको अहमियत देते हैं। किसको? सॉरी, थर्ड पर्सन का मतलब ये होता है कि मुतकल्लिम के जो सॉरी, ये लोग जब शुरू करते हैं गर्दान तो फर्स्ट, हाँ हम फर्स्ट को लास्ट में रखते हैं ना, ये फर्स्ट को पहले रखते हैं अपनी गर्दान में। आई वेंट, वी वेंट, फिर यू वेंट, उसको मिडल में ही लाते हैं, और फिर जो हमारा थर्ड पर्सन होता है ना उसको लास्ट में ले आते हैं। तो इनकी गर्दान इस तरह बनती है। अब इनके कितने सीगे बने हैं? 2 तो ये हो गए, और यू 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 सब पूरे वो यू हो गए, इस तरफ यू ही हो गया, और 2 के लिए भी यू, जमा के लिए भी यू, वाहिद के लिए भी यू, वेंट ही होता है। सही है, मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए यू वेंट। उसके बाद ही वेंट और शी वेंट और दे वेंट, और एक और भी होता है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ, हाँ आई वेंट लिखा हुआ है, देखा, एक और भी होता है, इट वेंट भी होता है। तो ये इनके टोटल कितने बन गए? 2 3 और 5 और 2 7 सीगे इन्होंने बनाए। हमारे 14 होते हैं, इनके 7 होते हैं। ये कहाँ से शुरू करते हैं? ये मुतकल्लिम के ज़माइर से शुरू करते हैं। अना नहनु से पहले गर्दान शुरू करते हैं, फिर ये जाते हैं थर्ड पर्सन तक। तो आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। ये सब बातें जानना जरूरी है।
ٹھیک ہے نا. عربی جاننے کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں انگلش میں بھی پتا ہونا چاہیے, اردو میں پتا ہونا چاہیے, وہاں کیا ہو رہا ہے, عربی میں کیا ہو رہا ہے, یہ سب چیزیں جاننی ہے. اچھا اب آگے پڑھیے تھوڑا سا اردو اور انگریزی کی گردان. اردو اور انگریزی کی گردان کے ہر صیغے میں فعل کے ساتھ ایک ضمیر بھی لانی پڑتی ہے, جبکہ عربی میں صیغے ہی اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ ہر صیغے میں متعلقہ ضمیر چھپی ہوئی تصور کی جاتی ہے اور اسے صیغے کی بناوٹ سے سمجھا جا سکتا ہے. کیا سمجھی گا, کچھ سمجھی ہو آپ فوزیہ؟ جی کہ جو اس میں ہڈن ضمیر ہوتی ہے جس سے ہمیں صیغے ہم بناتے ہیں سارے. اردو انگریزی میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے اور وہ انگریزی گیا میں وہ گئی ہے نا, وہ گیا وہ گئی, تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, 2 لفظ لانے پڑتے ہیں. 2 لفظ آنے لیکن جبکہ عربی میں ہمیں ذہبا صرف ذہبا لانا پڑتا ہے, اس میں ہڈن ہوتا ہے, اس میں ضمیر ہوتی ہے نا. وہ گئی ذہبت ہے نا, اور وہ 2 گئیں ذہبتا, تو وہ اس کے اندر اس صیغے کے اندر بناوٹ کے اندر ہی آپ کی ضمیر چھپی ہوتی ہے. ذہبو وہ سب گئے, تو الگ سے وہ کا لفظ نہیں لانا پڑتا. ذہبو اس کے اندر ہی آپ کا کیا ہے, وہ بھی شامل ہے, وہ سب گئے. جبکہ اردو میں الگ دیکھا تھا ہم نے گردان بنا کے کہ پورے وہ اور پھر اس نے بھی آ رہا تھا نا. تو عربی میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اس لحاظ سے عربی زبان بہت آسان, بہت ہی آسان. ایسے لوگوں نے اس کو ہوا بنایا ہے اور مختصر ترین بھی ہے. دیکھیں نا پورا جملہ 1 لفظ کے اندر آ رہا ہے, اسی میں فاعل آ رہا ہے, اسی میں فعل آ رہا ہے, پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس سے کمپریہنسو کون سی لینگویج ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن اتارا. تب یہ 1 والیوم ہے اور زیادہ بڑا والیوم بھی نہیں ہے. اب تو ایسے قرآن آ گئے, میرے پاس ایک قرآن ابھی آیا, کس نے مجھے دیا, اور وہ پورا قرآن ہے, اچھا خاصا موٹا بھی ہے, لیکن جب نے اسے اٹھایا تو اس کا ویٹ ہی نہیں تھا. ایسا پیج آ گیا لائٹ اور اتنا مضبوط پیج ہے. میں حیران ہوگی جب میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ کافی ہیوی ہوگا. جب میں نے پکڑا اور اٹھایا تو بالکل لائٹ. میں حیران ہوگی, میں نے کہا, تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ سے اب بھاری قرآن نہیں اٹھایا جاتا, اس لیے میں ہلکا لائی ہوں. تو اس کو پتا ہے, جس کو بھی پتا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے یہاں تو کوئی کتاب چاہیے یا یہ چاہیے, تو مجھے یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں. تو اور پھر وہ قرآن لائی, میں اتنی خوش ہوئی. میں نے کہا میں ہمیشہ پارے لے کے پڑھتی ہوں نا, تو اب میں قرآن لے کے پڑھتی ہوں, کیونکہ وہ 1 پارے جتنا وزن بھی نہیں ہے اس کا, بہت ہی لائٹ. انہوں نے کوئی ایسا پیج بنایا جو مضبوط بھی ہے اور لائٹ بھی ہے. دیکھنے میں قرآن لگتا ہے کہ کافی موٹا بھی ہے, اور جتنا سائز ہوتا ہے نا قرآن کا 1 سائز, لیکن لائٹ پیجز ہیں اس کے. تو اب اس میں آپ دیکھیں تو اردو اور انگریزی کی گردان کے ہر صیغے میں فعل کے ساتھ ایک ضمیر بھی لانی پڑتی ہے, وہ یا اس نے. لیکن جیسے ہی وینٹ بھی ہوتا ہے نا, تو ساتھ وینٹ کے ساتھ آپ کو کیا لانا پڑتا ہے, ہی بھی لانا پڑتا ہے یا دے بھی لانا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا نا یہاں پہ آئی وینٹ اور یہ ایکسٹرا لفظ آ رہے ہیں. عربی میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ضمیر ساتھ ہی چھپی ہوئی ہے صیغے کے اندر ہی. اب یہ کہہ رہے ہیں فعل ماضی اور جملہ فعلیہ. چلیے پڑھیے فوزیہ, تھوڑا سا آج ہیلپ کیجیے. فعل ماضی اور جملہ فعلیہ وہ فعل جس میں کسی کام کے گزشتہ زمانے میں کرنے یا ہونے کا مفہوم ہو, ماضی کہلاتا ہے. فعل ماضی کہلاتا ہے. اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, کسی کام کے گزشتہ زمانے میں کرنے یا ہونے کو کا مفہوم پایا جائے. زمانے کی بھی بات ہو رہی ہے اور کام کی بھی بات ہو رہی ہے. وہ فعل جس میں کسی کام کا مطلب ہے کہ کام, اور زمانے کا مطلب ہے ٹائم, تو کام پلس ٹائم, ایکشن وتھ ٹائم, تو وہ آپ کا فعل گزرے زمانے میں ہوگا تو فعل ماضی ہوگا. اب فعل ماضی کی گردان بھی آ گئی, اور آپ کو یہ میں نے پہلے ہی پڑھا دی ہے, ماشاءاللہ آپ کو آ گئی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو ہیں آپ کے فا عین لام جو ہے, یہ آپ کے بیسک بیسک روٹ ورڈ ہے. اسی کے اوپر آپ سارے ڈال کے بناتے ہیں. پھر یہ بیسک گردان ہے. جو بھی آپ نے مثلا جیم عین لام کی گردان آپ نے بنانی ہے, جا اللہ کی ہے نا, جیم عین لام. اب آپ اس کو کیسے کریں گے, یہ آپ کا فا کلمہ ہے, یہ آپ کا عین کلمہ ہے, اور یہ آپ کا لام کلمہ ہے. تو آپ کیا کریں گے, اب دیکھیں عین اور لام آپ کے سیم ہو گئے یہاں بھی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فا کی جگہ آپ نے کیا جیم ڈالنا ہے, جہاں فا آئے گا وہاں جیم ڈالنا ہے, اور پھر عین کی جگہ آپ نے عین ہی ڈالنا ہے, کیونکہ وہاں بھی عین ہی ہے, اور لام کی جگہ لام.
اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پوری حرکات لگا دیں گے, جعل بن جائے گا. تو اسی طرح آپ یہاں جعل بنا لیں گے, جعلو, جعلت, جعلتا. بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ پورا جملہ ہے. جو بھی اس میں سے آپ کلمہ اٹھائیں گے نا وہ پورا کلمہ ہے, اس میں فعل بھی ہے, فاعل ہے, اور فعل کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا. اب آپ جب اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں نا تو فعل اس نے کیا. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل جو ہے یہ متعدی ہے. کیوں متعدی ہے, کیسے میں نے پہچانا؟ ترجمے سے. ترجمے سے اس نے ترجمہ آ جائے تو وہ فعل متعدی ہوتا ہے. متعدی فعل کون سا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے نا. متعدی فعل کون سا ہوتا ہے؟ جس کو مفعول کی بھی مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. اور لازم فعل کون سا ہوتا ہے؟ جس کو ضرورت نہ ہو, جس کا. اور اس کی پھر پہچان میں نے یہ بتائی ہے کہ متعدی وہ ہوگا جس کا ترجمہ کریں تو وہ اس نے ترجمہ آئے, اس نے میں آئے, اس نے کیا, ان دو نے کیا, ان سب نے کیا. تو پہلے صیغے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ کا لازم ہے یا متعدی ہے ترجمہ کرنے سے. سارے اسی حساب سے آتے ہیں. ہاں, جیسے اکلا کیا ہے, مجھے بتائیے اکلا کا ترجمہ کیا ہے؟ کھایا. اس نے کھایا. اس نے کھایا. اس نے کھایا, تو یہ فعل متعدی ہو گیا نا. اب اس کو آپ کو مفعول کی بھی ضرورت پڑے گی, کیونکہ اس میں سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ کیا کھایا. اس نے کھایا. اب آپ مطمئن نہیں ہو رہے, اس نے ایک جملہ بولا اس نے کھایا, تو آپ کو تسلی نہیں ہو رہی کہ آگے بھی کچھ بولے, یہ کیا کھایا اس نے؟ خبز کھایا, آم کھایا, امرود کھایا, کیا کھایا؟ تو یہ متعدی فعل ہوتا ہے جس کا اس نے میں ترجمہ ہوتا ہے. اس کے آگے آپ کو مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے, ورنہ تو یہ پورا جملہ ہے. پورا جملہ ہوتا ہے یہ فعل اور فاعل. لیکن جب آپ کا اس نے میں ترجمہ آئے گا تو آپ کو لازم آگے مفعول چاہیے. لیکن اگر جیسے خرجہ کہتے ہیں وہ نکلا, تو اب ضروری ہے کہ آپ اس سے اور بھی کچھ ایکسپیکٹ کریں. بس وہ نکلا, ہی ایگزٹڈ, وہ چلا گیا, تو کافی ہے نا, بس چلا گیا. اس میں کوئی سوال پیدا نہیں ہو رہا. اس کا ترجمہ آ رہا ہے وہ میں, تو جب وہ میں ترجمہ آئے گا تو یہ فعل کیا کہلائے گا؟ لازم. ٹھیک ہے. تو دو طرح کے فعل ہمیشہ آئیں گے آپ کے سامنے, ایک تو لازم آئیں گے, ایک متعدی آئیں گے. ترجمے سے پہلے صیغے میں روٹ ورڈ نکال کے پہلے صیغے میں لے آئیں اور پھر اس کا ترجمہ کر لیں. اگر وہ میں آ رہا ہے تو لازم, اس نے میں آ رہا ہے تو متعدی. متعدی ہے تو مفعول بھی آگے ڈھونڈیں, لازم ہے تو بس فعل اور فاعل پہ ختم کرنا. تو یہ سارا آپ نے پھر اس میں سب میں آپ کو مفعول چاہیے سارے صیغوں میں. اگر آپ کے پاس متعدی فعل ہے یہ, تو سارے صیغوں میں آپ کو مفعول لگانا ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, فعلتو میں نے کیا, فعلنا میں نے کیا, فعلنا ہم نے کیا. تو یہ پورے آپ کو میننگ آنے چاہیے سب پوری گردان کے. پھر اس کے بعد کیا ہے, اب یہاں پر وہی ترجمہ کر رہے ہیں نا, اس ایک مذکر نے کیا. اب دیکھیں کتنا لمبا جملہ ہے نا, اس ایک مذکر نے کیا. عربی میں کیا ہے, روٹ ورڈ لو, تینوں پہ زبر لگا دو. اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ پہلی والی حرکت اور لاسٹ والی حرکت فکس ہوتی ہے, یہ آپ کو اسی طرح ملے گی. لیکن یہ والی جو ہوگی یہ چینج ہوتی رہے گی. یہ کبھی زیر ہوگی, کبھی زبر ہوگی, کبھی پیش ہوگی. تین ہی حرکات ہوتی ہیں نا, تین ہی ہوتی ہے, تو زبر والی ہوگی یا زیر والی ہوگی یا پیش والی. تو اسی سے پھر آپ کا کیا ہوتا ہے, جب یہ حرکات چینج ہوتی ہیں مڈل لیٹر کی تو باب بن جاتے ہیں. کبھی سمیہ بن رہا ہوتا ہے, کبھی آپ کا کرومہ بن رہا ہوتا ہے, جب پیش آتی ہے تو کرومہ بن جاتا ہے, اور زیر آئے تو سمیہ اور حسیبہ, اور اسی طرح آپ کا. تو زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ ان کا ماضی یہی ہوتا ہے, زبر والا ہی ہوتا ہے زیادہ تر. آپ کے سمجھ لیں کہ آپ کے 75% جو اب فعل بنتے ہیں نا وہ تینوں پہ زبر پہ ہی بنتے ہیں. ان کا ماضی تینوں پہ زبر لے کے آتا ہے. مضارع چینج ہوتا رہتا ہے لیکن ماضی میں تینوں پہ زبر آ رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر جو ہے وہ آپ کے 25% کر لیں, 25 نہیں 20%. یہ آپ کے وہ والے ہوتے ہیں جن کے مڈل لیٹر پہ کسرہ آ جاتی ہے, جیسے سامیہ اور علیمہ اور امیلہ اور فریحہ. تو وہ کیا ہوتا ہے, مڈل میں زیر آ جاتی ہے, تو وہ 20% ہیں. اور پھر 10% پیچھے رہ جاتے ہیں, اور 10% وہ ہوتے ہیں جن کے پیش آ جاتی ہے یہاں پہ, جیسے کرومہ, کسورا, کبورا, تو یہاں پہ پیش آ جاتی ہے. پھر
ورنہ 75% ایسے ہیں جو آپ کے تینوں پہ زبر ہی آتی ہے ماضی میں، جیسے دربا، یدربو، اور آپ کا فتح، یفتح، اور کیا ہوتا ہے نصر، ینصرو. تو اس میں کیا ہوتا ہے ماضی میں سب پہ زبر ہی آ رہی ہے، مضارع میں جا کے حرکت چینج ہوتی ہے لیکن ماضی میں سیم ہی رہتی ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ پوری گردان، اس کے میننگ بھی بتائے ہیں، کتنے بڑے بڑے میننگ ہے نا، لیکن یہاں پر ایک ایک ورڈ میں لکھا ہوا ہے، ایک ایک صیغے میں. یہ سب آپ کو آتا ہے. فالتون کا مطلب آپ کو آتا ہوگا، فالنا کا مطلب بھی آتا ہے. نہیں آتا تو یاد کر لیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے فالنا کا مطلب. فوزیہ کیا مطلب ہے فالنا کا، بغیر دیکھے بتائیں. اس نے کیا، اس نے کیا یا انہوں نے کیا؟ نہیں جمع کا صیغہ ہے نا، انہوں نے کیا. انہوں نے کیا. اور وہ عورتیں یا مرد ہیں؟ ہاں عورتیں ہیں، کیونکہ عورتیں ہیں. اگر مرد ہوں گے تو کون سا صیغہ ہوگا؟ فعلو والا صیغہ ہوگا. ان سب مردوں نے کیا. پھر تم سب عورتوں نے کیا، فعلتن. ٹھیک ہے، یہ تم سب عورتوں نے کیا. یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان سب عورتوں نے کیا، وہ ختم ہو گیا اوپر، وہ چلا گیا اوپر، وہ چھٹا صیغہ تھا. ٹھیک ہے، تو فعلتن کا مطلب ہے تم سب عورتوں نے کیا. فعلتم کا مطلب ہوتا ہے تم سب مردوں نے کیا. تو یہ انشاءاللہ مشکل نہیں ہے، اس کو آپ اس ویکینڈ پہ کیجئے گا تھوڑا. اور پھر آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھیے ذرا یہاں سے پڑھیے. مادہ اور وزن کے مادے اور وزن کے نظام کے سمجھ لینے کے بعد آپ کے سامنے فعل ماضی کا ایک وزن فعلا آیا. اب ہم فعل ماضی کے دو اور اوزان فعلا اور فعولا کی گردان کریں گے. آپ نوٹ کریں گے ان تینوں گردانوں میں فرق صرف عین کلمہ کی حرکت کا ہے. گردان بیسک وہی ہے فعلا والی، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کا یہاں پہ جیسے سمیہ سے گردان کرنی ہے تو سمیہ فائلہ کے وزن پہ ہے نا، تو آپ کو صرف کیا کرنا ہے، گردان وہی ہے، ایک ہی ہے فعلہ والی، بس عین کلمے میں آپ نے زیر ڈال دینی ہے. تو کیسے گردان بنے گی سمیہ سے؟ سمیہ، سمیہ، سمیو، صرف آپ نے مڈل والا لیٹر کسرہ دینا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ فاؤلہ سے بنانی ہے تو مڈل والے لیٹر پہ آپ نے کروما، کروما، کروما. گردان وہی چلے گی، میننگ بھی وہی ہوں گے سب، صرف کیا ہوگا باب بدل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جیسے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا زیر چل رہا ہے نا تھرو آؤٹ. پچھلی گردان میں کیا تھا، یہاں پہ زبر تھا تو فعلا، فعلا، فعلو کی گردان بنائی تھی. اب آپ نے کیا بنانا ہے، فعلا، فعلا، فعلو، کسرہ آپ نے لگاتے جانا ہے، باقی کوئی چینجنگ نہیں ہے. باقی سب وہاں فعلنا تھا یا فائلنا ہو گیا. ہاں میننگ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر فائل ایک ہی روٹ ورڈ سے بنا رہے ہیں تو پھر تو کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف گردان کا فرق ہوگا. اور اگر ڈیفرنٹ روٹ ورڈ سے بنا رہے ہیں تو پھر میننگ پتہ ہے کب چینج ہوتا ہے، جب آپ کا روٹ ورڈ چینج ہوتا ہے. ذہبہ کا اور میننگ ہے، دربہ کا اور میننگ ہے نا. تو جیسے جیسے روٹ ورڈ اس کے اندر بدلی کریں گے نا تو اس کے میننگ چینج ہوں گے، ورنہ کوئی اس کے میننگ میں فرق نہیں. فعیلا کا بھی وہی مطلب ہے جو فعلا کا مطلب ہے، فعولا کا مطلب بھی وہی ہے. زیر زبر بدلی کرنے سے مطلب میں کوئی فرق نہیں آ رہا، صرف جب روٹ ورڈ آپ چینج کر دیں گے تو تب مطلب میں فرق آئے گا. تو یہ گردان ہے، بیسک گردان آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے. پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اچھا اس میں کون سی ضمیر ہے، ہوا ہے، اس میں ہما ہے. اور یہ موٹی موٹی والی ضمیریں یہاں پہ آ رہی ہیں کیونکہ وہی فائل بنتی ہیں، موٹی والی جن کو ہم مبتدا بھی بناتے تھے نا، وہی والی یہاں پہ فائل بھی بنتی ہے. صحیح ہے. تو یہاں فالتو میں انا بن رہی ہے یا نحنو بن رہی ہے یا انتی بن رہی ہے یا انتما بن رہی ہے یا انتنا بن رہی ہے، وہی ضمیریں. اور پھر اس کا میننگ کرنا آنا چاہیے. دو چیزیں، تین بہت ضروری ہیں. اچھا عربی زبان میں کون سا مادہ فعل ماضی کے کس وزن پر استعمال ہوتا ہے؟ کس وزن پر استعمال ہوتا ہے یہ آپ کو ڈکشنری اور محاورے سے معلوم ہوگا. محاورہ کیا ہوتا ہے؟ ڈائلاگس. اور لغت کیا ہوتی ہے؟ ڈکشنری ہوتی ہے. اب ہم تینوں اوزان پر آنے والے مختلف افعال کی پریکٹس کرتے ہیں جو 3 فہرستوں میں دیے گئے. ان 3 فہرستوں میں موجود مواد کو ہم نے بنیاد بنا کر بہت سے نتائج نکالنے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا ان فہرستوں کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے اور یاد کرنا بھی ضروری ہے. یاد آپ کو ہوتی ہی ہیں. مثلا یہاں پر آپ دیکھیں خلقہ ہے. ٹھیک ہے، اب خلقہ کا کیا مطلب ہوگا؟
یہ کس وزن پر ہے؟ سب سے پہلے تو یہ فعلا کے، دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ فعلا ہے نا، تو فعلا کے وزن پہ کتنے فعل بن رہے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں آپ نے یہاں 18 اور یہاں آگے دیکھیں تو یہ 30، اور فعیلا کے وزن پہ یعنی وہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ یہ 75% ہوتے ہیں اور یہ والے جو ہوتے ہیں یہ 20% ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کتنے کم ہے نا، یہ دیکھیں 20%، یہ اس سے بہت کم ہے، یہ بس اتنے ہی ہیں۔ اس کے بعد فعولا جو ہے نا یہ 5% ہے، ٹوٹل 100% بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 75% تو وہ فعلا کے وزن پہ بن گئے فعل، پھر آپ کے فعیلا کے وزن پہ آپ کے بن گئے 20%، اور 5% جو ہے وہ آپ کے یہ دیکھیں کتنے کم ہیں، تو یعنی دمے والے بہت کم ہوتے ہیں، تو آپ کو کسرہ والے اس سے تھوڑے زیادہ ہیں، اور اس کے بعد جو تینوں پہ زبر آ رہی ہے فعلا کے وزن پہ وہ سب سے زیادہ ہیں۔ یہ تو انہوں نے تھوڑے سے لکھے ہیں، بہت زیادہ ہیں یہ، یعنی کتنے افعال ہیں 75% کتنا زیادہ ان کا ہوگا، تو وہ سارے انہوں نے تو یہاں پہ تھوڑے سے آپ کو دیے جو ہم قرآن مجید میں یوز کرتے ہیں نا، جو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں ان کا بتایا۔ تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کا یہ کون سا سیگا ہے مجھے بتائیے، سیگے کا نام بتائیے، روٹ ورڈ کیا ہے، سیگے کا نام بتائیے، پھر مطلب بھی بتائیے، فائل بھی بتائیے۔ روٹ ورڈ اس کا فعلام ہے اور پہلا سیگا ہے، اور اس روٹ میں ورڈ کیا ہے بیٹا؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ فا اینڈ لام۔ نہیں، روٹ ورڈ خا لام کاف ہے۔ اچھا نہیں، اچھا میں سمجھے اسی کو پروناؤنس کریں گے جو نہیں بیسک اس کو نہیں، اس کو کرنا، اس کا روٹ ورڈ خا لام کاف ہے، اور فا لام کا، اور اس میں پہلا سیگا ہے اور ہوا ضمیر ہے۔ ہاں، اب سیگے کو کیسے بتانا ہے آپ نے؟ واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ بتائیے۔ خلا کا یہ واحد ہے، واحد ہے، ایک کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، واحد کہیں گے، آگے کیا کہیں گے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ واحد مذکر، مذکر ہے، اور غائب کا سیگا تھرڈ۔ غائب ہے۔ تو یہ تین چیزیں مجھے آپ نے بتانی ہے ہر سیگے کے لیے۔ اب یہ سارے سیگے جو آ رہے ہیں نا، یہ کیونکہ فعلا کے وزن پہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ سارے واحد مذکر غائب ہی ہیں، یہ سارے جتنے بھی ہیں نا، یہ والے بھی، اور نیچے سمیہ سے بھی آ رہے ہیں، باب سمیہ سے فعیلا کے وزن پہ جو آ رہے ہیں، اور اکرم بھی، وہ سارے واحد مذکر غائب کے۔ اس کے بعد پھر آپ خلقا، خلقو وہ بناتے ہیں نا، گردان بناتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ لازم ہے یا متعدی؟ ترجمہ کیا، ہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے پیدا کیا، وہ پیدا کیا تو نہیں کہ ترجمہ کریں گے نا، کیا کریں گے ترجمہ؟ اس نے پیدا کیا۔ جب اس نے ترجمہ آتا ہے تو وہ فعل کون سا ہوتا ہے؟ مفعول کی ضرورت نہیں ہے، مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، وہ فعل کیا کہلاتا ہے؟ کون سا؟ یہ والا اس نے پیدا کیا فعل لازم ہے نا، اس میں تو مفعول کی ضرورت نہیں۔ خلا کو کیوں ضرورت نہیں ہے مفعول کی؟ آپ کا کوشچن نہیں پیدا رہا، اس نے پیدا کیا، آپ کا جملہ کمپلیٹ نہیں ہے یہ۔ جب اس نے میں ترجمہ آئے گا تو وہ فعل متعدی ہوگا، فعل متعدی ہوگا، کیونکہ فعل اور فاعل سے میننگ پورا نہیں ہو رہا۔ اس نے پیدا کیا، کیا پیدا کیا؟ آپ کو مفعول لگانا پڑے گا، خلق اللہ الانسان، مفعول لانا پڑے گا آگے، ورنہ جملے میں کمپلیٹ جملہ نہیں ہے۔ متعدی جو ہوتا ہے وہ فعل اور فاعل سے نہیں، مفعول سے بھی پورا ہوتا ہے جا کے، اس میں تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، فعل، فاعل، مفعول۔ متعدی کے لیے تین چیزیں چاہیے، فعل تو ہوتا ہی ہے، فاعل بھی ہوتا ہے، پھر اس کو مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن جو لازم فعل ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو یہاں پہ کوئی بتاتی ہوں، وہ بیٹھا، اب وہ بیٹھا، دیکھیں جلسہ، وہ بیٹھا، اب اس میں وہ کا ترجمہ آ گیا نا، اور مطلب بھی پورا ہے، وہ بیٹھا، تو آپ کا کیا ہو جائے گا؟ مفعول کی ضرورت نہیں ہے، یہ کون سا فعل ہے؟ فعل لازم، لازم ہے، وہ بیٹھا، وہ داخل ہوا، وہ داخل ہوا، لازم، ٹھیک ہے۔ ذہبہ، وہ گیا، تو جس میں وہ کا ترجمہ آئے گا وہ لازم فعل ہوگا، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جس میں دیکھ وہ غافل ہوا، غفلا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے خرجہ، وہ نکلا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے وہ والے ترجمے والے جو ہیں، جیسے آپ کا فریا، وہ خوش ہوا، ہے نا، یہ باب سمیہ سے ہوگا نا، نیچے والا فائلہ کے وزن پہ یہ بنا ہوا ہے فریا، تو یہ نیچے والے افعال میں آئے گا جس میں زیر آتی ہے یہاں پہ،
यहाँ पे देखें फराहा पढ़ना मुश्किल था उनके लिए, तो उन्होंने क्या किया, फरीहा कर लिया आसानी के लिए। अच्छा देखिए मुझे बताएं, अलामा होगा या अलीमा होगा, मुझे बताएं। अलामा ज्यादा अच्छा है, अलीमा है, तो उन्होंने उसको बाप समिया में डाल दिया, फाइला के वजन वालों में। इसी तरह अमीला या अमला, अमीला अमीला होता है, वो भी उन्होंने नीचे वाले में डाल दिया फाइला के वजन पे। ये फाइला के वजन पे आ रहे हैं, वो उन्होंने नीचे वाले में डाले। इसमें सिर्फ वो डाले हैं जो फाला के वजन पे आ रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा होते हैं। और दोनों में मुताद्दी भी होते हैं, लाजिम भी होते हैं, चाहे ऐन जेर वाला आ रहा हो, मिडल का नीचे जेर आ रही हो, जबर आ रही हो, या पेश आ रही हो, तीनों में मुताद्दी भी होते हैं, लाजिम भी होते हैं, मिक्स होते हैं। आपने पहचानना है, आपने तर्जुमा करना है, रूट वर्ड निकाल के तीनों को जबर दे के आपने तर्जुमा करना है। अगर तर्जुमा उसने में आ रहा है तो उसका मतलब है फेल मुताद्दी है, उसको मफूल के आगे जरूरत है। और अगर किस में आ रहा है, वो में आ रहा है, वो गाफिल हुआ। अब इसमें बताएं आपको मफूल की जरूरत है, वो गाफिल हुआ, कोई जरूरत है वो गाफिल हुआ में, हमें आगे मफूल, ठीक है ना, नहीं जरूरत ना। इवन ये भी देखिए उसने सजदा किया, अब ये तो नहीं कह सकते ना वो सजदा किया, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। अब उसने सजदा किया तो किसको सजदा किया बताना पड़ेगा ना, बुतों को किया, अल्लाह को किया, किसके लिए किया सजदा, तो फिर आगे मफूल की जरूरत है। जो ये वो और उसने है, इसकी हमें खुद ही सेंस करनी है कि यहाँ वो आएगा या इसने आएगा। हाँ इतनी देर से मैं यही तो बता रही हूँ। लाजिम वो होगा जिसका वो में तर्जुमा आएगा, मतलब मुतद्दी वो होगा जिसका उसने में तर्जुमा आ जाएगा। और उसका पता कैसे लगाना है, आपने फेल का रूट वर्ड निकालना है और उसको फा ऐन लाम पे डाल लेना, फा अला बना लेना है उसको, और फिर देखना है कि उसका तर्जुमा क्या हो रहा है, वो हो रहा है या उसने हो रहा है। मसलन आपको दिया हुआ है इस्तकबरा दिया हुआ है, अब देखिए इस्तकबरा कितना बड़ा लफ्ज है ना। अब इसका रूट वर्ड निकालें, इस्तकबरा, रूट वर्ड क्या हो सकता है इसका, बा काफरा, किब्र नहीं हो सकता, बा काफरा बकरा बनाना जरूरी, किब्र भी तो हो सकता है ना। हाँ जी काफा, मैंने गलत कह दिया। हाँ देखिए उल्टा करेंगी ना तो फिर बकरा बनेगा, वरना किब्र बनेगा। अब इसका तर्जुमा क्या होता है इस्तकबरा का, आप करें, वो तकबर किया या उसने तकबर किया, उसने तकब्बुर किया। तो ये आप इसको मफूल की जरूरत है, ठीक है। तो ये भी फिल माजी ही है, ये भी फिल माजी है। रूट वर्ड इसका काफ बार रहा है, बाकी अलिफ सीन ताज होते हैं, ये एक्स्ट्रा लेटर होते हैं। इस्तगफरा, उसने बख्शिश तलब की। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना आपको चीजें मजीद मजीद, बस बेसिक जो मैं बताती जा रही हूँ उनको याद करते जाएं, लाजिम क्या होता है, मुतद्दी क्या होगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टेप पे कुछ और चीजें बतानी है आप लोगों को इंशाल्लाह, वन बाय वन। तो कुछ आपको आता था, कुछ मैंने ऐड कर दिया। तो 75 तो इसी तरह बनेंगे तीनों जबर के साथ, फिर 20 जो होंगे वो मिडल में जेर। ये सारे आप किस में जा रहे हैं, अमीला, अलीमा, फरिया, किस में जा रहे हैं, ये इसमें जा रहे हैं, नीचे वाले इसमें जा रहे हैं, फाइला के वजन पे। जब आप देखें अमीला भी यहाँ आया है, फरिया भी यही आया है, अलीमा भी यही आया है, दाही का वो हंसा, कदीमा वो आया। अब जहां जहां वो आ रहा है तो वो क्या है, यहाँ पर आपको ना जहां जहां वो आएगा वो आपको लाजिम फेल और मफूल की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे उसने आ रहा है ना, उसने याद किया, क्या याद किया, सूरा का नाम बताना पड़ेगा, है ना। हसीबा, उसने गुमान किया, उसने क्या गुमान किया। अच्छा तो ये आपको फिर इस तरह से पता चला। मरीदा, वो बीमार हुआ, अब इसमें तो कोई जरूरत नहीं है मफूल की, बीमार हुआ बस हो गया। रहीमा, उसने रहम किया, उसने रहम किया, किस पर रहम किया वो बताना पड़ेगा, तो उसने का तर्जुमा। तो बेसिक तो यही है, वो खुश हुआ, वो आया, बस वो आया। उसके बाद आपका ये वाला जो है ना, इसमें आप देखें एक अजीब बात आपको नजर आएगी कि इसमें उसने का कोई तर्जुमा ही नहीं आ रहा। ये जो मिडल वाला पेश वाला आ रहा है ना, इसमें आपको अजीब बात लग रही है ना, यहाँ पे तो कभी आपको पेश नजर आ रही, कभी आपको वो का तर्जुमा नजर आ रहा था, कभी उसने का तर्जुमा नजर आ रहा था ना, दोनों में।
اس میں بھی اور اوپر والے میں. اس میں یہ ہے کہ صرف آپ کو وہ آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس وزن پہ اگر کوئی فعل آئیں گے نا وہ سارے کے سارے لازم ہوں گے, کوئی بھی متعدی نہیں ہوگا, کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے. وہ قریب ہوا, وہ باعزت ہوا, وہ کمزور ہوا, وہ دور ہوا, وہ بھاری ہوا. اچھا اسی طرح کبورا, کسورا, جو بھی اس میں آتے ہیں اور بھی آتے ہیں, انہوں نے کم لکھے ہیں یہاں پہ, اور بھی ہوتے ہیں. جتنے بھی مڈل والے پیش سے آئیں گے نا وہ سب لازم ہی ہوں گے, متعدی نہیں ہوں گے. ان کو تو بھول ہی جائیں کہ ان میں کوئی متعدی بھی ہے, کیونکہ ترجمہ دیکھیں نا وہ ہو رہا ہے. اس میں مکس ہیں, ترجمہ کر کے دیکھنا پڑے گا, اوپر والے فاعل میں بھی دیکھنا پڑے گا. اچھا اگلی چیز کیا ہے, اب جملہ فعلیہ میں فاعل کا استعمال. یہ جو اوپر ہم نے گردان پڑھی ہے اس میں فعل بھی تھا اور فاعل بھی تھا, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو پتہ ہے کہ پوری گردان میں فعل اور فاعل ہے. 14 صیغوں میں فعل بھی موجود ہوتا ہے اور فاعل بھی موجود ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھنی ہے آپ نے. تو 2 صیغوں میں کیا ہوتا ہے, پہلے اور چوتھے صیغے میں وہاں پر فاعل جو ہوتا ہے اس کو باہر بھی لا سکتے ہیں. اسم ظاہر فاعل بھی آتا ہے لیکن صرف 2 صیغوں میں آتا ہے, پہلے اور چوتھے میں. اس لیے پہلے اور چوتھے میں جو فاعل ہے وہ ہڈن رکھا گیا ہے, اور باقی جو 12 صیغے ہیں ان میں آپ کو فاعل نظر آ رہا ہوتا ہے. کیسے نظر آ رہا ہوتا ہے؟ فعل میں فاعل کیا ہے, یا ہڈن ہے یا ظاہر؟ الف ہے نا, الف ہے. الف اور ہے. ہاں فعلو میں کیا ہے, وہ آپ کا واو ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ فعلو میں کیا ہے, وہ آپ کا واو ہے. اسی طرح فعلت میں بھی ہڈن ہے. تو یہ جو پہلا والا صیغہ ہے نا فعلا, اس میں آپ کا باہر بھی آ سکتا ہے, اور اگر باہر نہ آئے تو اندر والی ضمیر کو بنا لیں, اس کو نکال لیں. اگر باہر آ رہا ہے تو پھر اس کو نہ نکالیں. باقی کے ساتھ آپ آگے فاعل نہیں لگا سکتے, کیونکہ ایک فاعل تو یہ آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے, اور آگے ایک اور لگا دیں گے تو 2 فاعل ہو جائیں گے. صرف یہ پہلے والے میں آپ کو نظر نہیں آ رہا باہر فاعل, تو اس لیے آپ کیا کریں گی کہ اس کا باہر اسم فاعل ظاہر فاعل لا سکتی ہیں. فعلا میں بھی اور فعلت میں, بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اسی پہ ہم کلاس کو ختم کریں گے. فعلا اور فعلت میں 2 صیغے ایسے ہیں پوری گردان میں جن کا فاعل جو ہے وہ باہر بھی آ سکتا ہے, باقی صیغوں کے اندر ہی آ رہا ہے, ان کے ساتھ آپ باہر نہیں لا سکتے 12 صیغوں میں. اور ان میں بھی اگر باہر نہ آیا تو پھر ان کی ضمیر کو نکال لیں گے. یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جتنے ٹوٹل 14 صیغے ہیں نا ان سب کے اندر فاعل موجود ہے. فعلا میں بھی ہے, فعلت میں بھی ہے, سب میں ہے. ان 2 صیغوں کی اسپیشلٹی کیا ہے کہ اس میں آپ کے باہر بھی فاعل آ سکتا ہے, اگر وہ نہ ہو تو پھر اندر والا نکال. بس تو تھوڑا آپ کو کانشیس رہنا پڑتا ہے کہ باہر فاعل تو نہیں آ رہا. اگر باہر آ رہا ہے تو پھر آپ اندر والا نہیں نکال سکتے, 2 فاعل بن جائیں گے. تو تھوڑا سا آپ کو اس میں باہر دیکھنا ہے کہ باہر فاعل تو نہیں آ رہا, اگر نہیں آ رہا تو اندر والا نکال. پھر اس کا ہم آگے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اچھا مجھے بتائیے کوئی کوشچن ہے تو کر لیں, کوئی ڈاؤٹ کچھ سمجھ آ گیا؟ جی مجھے پتا ہے, میں الحمدللہ. ہاں اگر میں سمجھتی نا کہ آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا تو میں اور تھوڑا سلو ہو جاتی, ٹھیک ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ اتنا ہینڈل کر سکتے ہیں, اتنا ایبزارب کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ہم جملہ فعلیہ کا فاعل کا استعمال پڑھیں گے. وہ جو میں نے بتایا نا کہ 2 صیغوں میں اندر بھی آ سکتا ہے اور باہر بھی آ سکتا ہے, اسی کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. وانتم جزاکم اللہ خیرا کثیرا, فی امان اللہ.